الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالهزل وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے ایک بہت ہی بامقصد اور بابرکت مجلس میں ہم شریک ہیں، اور سعادت کی بات ہے کہ قرآن حکیم کے تعلق سے کلام بھی ہو اور قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو ایک کاوش ہوئی ہے اس کا بھی ہمارے سامنے تعارف آ جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب بھی اس کارواں میں، اس مشن میں شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد میں یہاں کے ہماری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں آرٹس کونسل فیصل آباد کے، ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ وہ خود بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پرنسپل فورم کے ہمارے جو ساتھی ہیں، مینجمنٹ کے تمام حضرات، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی محبت سے اور بڑی ویل پلانڈ انداز میں کافی عرصے سے آج کے پروگرام کی کوششیں جاری تھیں، اور خاص طور پر حافظ شعیب عامر صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے کہ جس کے نتیجے میں آج یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ کچھ ذکر ابھی آیا ہے حافظ صاحب کی گفتگو میں بھی اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی گفتگو میں بھی کہ اس وقت بنیادی طور پر دی علم فاؤنڈیشن یہ ایک ٹرسٹ ہے جو کہ کراچی میں قائم اور واقع ہے، اور سن 2010 سے باقاعدہ اس نے اپنی خدمات کا سلسلہ شروع کیا، اور اس ادارے نے قرآن حکیم کا ایک نصاب تیار کیا ہے، مکمل قرآن حکیم کا ترجمہ، ساتھ تشریح بھی ہے، اور پیغمبروں کے واقعات بھی، صورتوں کا تعارف بھی، مورل لیسنس بھی، ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے متعلق قرآن حکیم کی ہدایات بھی، اور پھر ایک اسکول کی انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو ایک ایکیڈیمکس کا میکینزم ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم ریاست کی سطح پر کروڑ بچوں کو قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیں تو اس ریاست کی سطح پر کوئی فرقہ واریت کا معاملہ نہ ہو، مسلکی مسائل کا معاملہ نہ ہو، آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کا تذکرہ نہ ہو، اور پھر زبان بھی آسان کی جائے۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں سے انٹریکشن آسان کام نہیں ہے۔ ہم بھی جب تھوڑی ریسرچ کر رہے تھے کچھ عرصے پہلے تو ایک جملہ بڑا دلچسپ سامنے آیا کہ بچوں کو پڑھانا بچوں کا کام نہیں ہے، اسی طرح بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اعتبار سے 10-11 سال کی جرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ادارہ کراچی بیسڈ ہے، اور کراچی کی بزنس کمیونٹی کے حضرات میں سے کچھ نے مل کر یہ ادارہ قائم کیا، اور میری ذمہ داری یہاں پر پروگرامز ڈائریکٹر کی ہے۔ ڈے 1 سے میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں الحمدللہ، اور آج جو مقصود ہے تقریباً اگلے 1.25 گھنٹے میں کم و بیش کہ یہ مطالعہ قرآن حکیم، یہ 1.25 گھنٹہ بہرحال پچھلے 10-11 سال کی پوری کارروائی تو آپ کے سامنے نہیں لا سکے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کے اطمینان کے لیے بہت کچھ ہے اگلے 1.25 گھنٹے میں، جس سے آپ کو اطمینان بھی ہوگا، تسلی بھی ہوگی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ اس مشن کا آپ بھی حصہ بنیں انشاءاللہ۔ اور حافظ صاحب نے بھی ذکر بھی فرما دیا کہ کوئی پیچھے سیاسی مقاصد یا کمرشل بینیفٹس قطعا نہیں ہیں۔ ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں، آخر میں سلائیڈ پر بھی آ جائے گا کہ ہماری تمام جو سروسز ہیں پورے پاکستان بھر میں، خاص طور پر یہ کتب کی فراہمی ہو یا ٹیچرز ٹریننگ ہو، یہ تمام کا تمام یہ رضائے الہی کی خاطر بلا معاوضہ ہے، یہ کمپلیمنٹری بیسس پر ہے، اور یہ فری آف کاسٹ یہ تمام سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ یہ وضاحت آخر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج کی نشست میں ہم کیا سمجھیں گے، اس کی بریف سمری آؤٹ لائن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علم فاؤنڈیشن کا بہت ہی مختصر تعارف، اور اس میں 3 گوشوں میں 3 ڈپارٹمنٹس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اس کا مختصر ذکر آئے گا، البتہ تفصیل آئے گی اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کی۔ نمبر 2، یہ مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب، اس کی 7 سال کی ایک اسکیم ہے، 7 پارٹس میں مکمل ہوتا ہے، تو وہ 7 حصوں کی تھوڑی تفصیل، اور صورتوں کو ہم نے کس طریقے سے یا کس ترتیب سے منتخب کیا ہے اس کی تفصیل، ہر پارٹ میں کتنا % آف دا قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ ایک ہم ٹیکسٹ بک دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے،
درسی کتاب، تو اس میں کیا کیا فیچرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک ہم ٹیچر گائیڈ تیار کر رہے ہیں اور فراہم بھی کرتے ہیں جو کہ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اس ٹیچر گائیڈ یا رہنمائی اساتذہ، اس کو ہم نے نام دیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں، تاکہ پڑھانے والے ٹیچرز کو بھی سہولت ہو سکے اس سلیبس کو پڑھانے کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہم کیا کیا معاونت فراہم کر سکتے ہیں، اکثر تو ہمارا آن لائن اویلیبل ہے، اس کا ایک مختصر تعارف سامنے آ جائے گا، کچھ ویڈیوز ہیں اور کچھ اور کانٹینٹ ہے جو ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جیسے آج کا سیشن ایک اویئرنیس کا سیشن ہے، آج ایک تعارف ہے اس سلیبس کا، ایک ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی الگ سے سیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کا میں اشارہ کر دوں گا، لیکن جو کانٹینٹ آپ کے سامنے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے سامنے آئے گا، اگر اس سے ہمارے ٹیچرز انڈیویجول لیول پر بھی گزر جاتے ہیں تو 90% ان کو اس سلیبس کو پڑھانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ 5-10% کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں جو فون کال کے ذریعے، آن لائن میٹنگز کے ذریعے طے کیے جا سکتے ہیں۔ تو ٹیچر گائیڈ کے بھی فیچرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ریاستی سطح پر جب ہمیں پڑھانا ہے اور 5,30,00,000 طلبہ اس وقت اسکولوں میں جاتے ہیں پاکستان بھر میں، اور 1.25 سے 1.5 کروڑ وہ تعداد ہے طلبہ کی کہ جو اسکولس نہیں جاتے، ان میں کچھ ہوم اسکولنگ والے بھی ہوں گے بشمول میرے اپنے بچوں کے، وہ گھر پر ہی پڑھتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جو شاید گورنمنٹ اسکول بھی اپنے بچوں کو بھیجنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1.25 سے 1.5 کروڑ طلبہ یا ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں ہیں، 5.5 کروڑ کے قریب ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں۔ جب ہم ریاست کی سطح پر جائیں گے تو ریاست کا اسکول یا ریاستی سطح پر جب ہم نے کچھ طے کرنا ہے تو کوئی اسکول ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہوتا، یہ فلاں مکتب فکر کا اسکول، یہ فلاں مکتب فکر کا اسکول نہیں، وہاں پر ہمیں کوئی ایک ایسی پالیسی دینی کہ جو اکراس دا بورڈ ہم اپلائی کر سکیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ترجمہ کس کا پڑھائیں گے ہم؟ ظاہری بات ہے مختلف مکاتب فکر ہے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں مسائل آتے ہیں، فقہی مسائل آ جاتے ہیں، یا فقہی سے زیادہ کہیں اختلافی مسائل مسلکی بنیادوں پر آ جاتے ہیں، کوئی فرقہ واریت کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اب نہیں ہے الحمدللہ۔ آج اگلے 1 گھنٹے کے بعد یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ہوگی کہ اس ملک کے معروف مکاتب فکر کے جید علماء اور ان کے وفاق یعنی ان کے بورڈز اور ان کی ایک بڑی تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس کی ایک کمیٹی نے 3 سال اس پورے سلیبس کو ریویو کیا ہے، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں، NCC کے انڈر میں، اور اس کو انہوں نے اپروو کر کے کہا کہ اس کانٹینٹ پر، اس سلیبس پر صرف ترجمہ نہیں، صورتوں کا تعارف ہے، مورل لیسنز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، پیغمبروں کے واقعات ہیں، کچھ آگے بڑے جو بعد کے پارٹس ہیں اس میں کچھ تشریحات بھی ہیں ٹیکسٹ بک میں، ان سب پر ان کا اتفاق ہو گیا، اور 28 جنوری 2020 کو انہوں نے سائن کر دیا 3 سال کی مستقل نظر ثانی، ریویو اور 20 میٹنگز کے بعد۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ پھر پاکستان کے بعض بڑے معروف ہمارے علماء مختلف مکاتب فکر کے، انہوں نے تحسین فرمائی اس سلیبس کی، بس ان کے نام ہی آ سکیں گے، کہ پورا ان کا لیٹر پڑھ کر سنانا یہاں پر ممکن نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم ریاستی سطح کی بات کرتے ہیں تو کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی آتے ہیں، تو بہرحال پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے گیزٹ میں 2017 میں قرآن حکیم کے ترجمے کے لیے کمپلسری ایکٹ ایک آ گیا، گریڈ 1 سے 5 ناظرہ قرآن اور گریڈ 6 سے 12 جو ہے وہ ترجمہ قرآن۔ تو جو گیزٹ آیا تھا اس میں بھی جس ترجمے کی بات کی گئی ہے کہ پڑھایا جائے، فیڈرل منسٹری کی بات کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء کی کمیٹی کا منظور شدہ ہونا چاہیے۔ وہ 2017 تھا، اب وہ ہو چکا ہے، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ پنجاب میں ایکٹ آیا ہے 2018، کمپلسری ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن، اگین سیم اسکیم، گریڈ 1 سے 5 ناظرہ، گریڈ 6 سے 12 ترجمہ قرآن۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کے علم ہے، آپ لوگ واقف بھی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیشن آیا تھا اور اس کے بعد خاصی ہل جل ہوئی، اور اب اسکولوں میں مجسٹریٹ حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک کریکولم ڈاکیومنٹ تیار کر دیا ہے، اس ڈاکیومنٹ میں بھی یہ طے ہو گیا کہ 7 سال میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، اور وہ ترجمہ وہی ہوگا جو علم فاؤنڈیشن کا تیار کردہ ہے، جس کو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی معین کردہ علماء کی کمیٹی نے بھی اپروو کر دیا ہے۔
تو اب وہ گیزٹ فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے نے اپنی لیجسلیشن خود کرنی ہے، تو پنجاب میں بھی لیجسلیشن ہو چکی ہے۔ پھر ٹیکنیکل سائٹ پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور کریکولم ڈپارٹمنٹ، وہاں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، ہمارا کانٹینٹ سبمٹ ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹ میں جو ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہے اس میں بھی ان فاؤنڈیشن کے ترجمے کو ہی کہا ہے کہ یہی کمپلسریلی اڈاپٹ کیا جائے گا۔ باقی بکس ہم بھی سبمٹ کر رہے ہیں، جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ایکٹ کے مطابق، وہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جو بھی اور کریکولم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی تفصیل آئی ہے سبجیکٹس کے اعتبار سے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ اب یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن کا۔ تو کل تک بہت سے لوگ تھے، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، جو اس کے باوجود قرآن پاک پڑھا رہے تھے اپنے اسکولوں میں، کہ نہ صرف یہ کہ بورڈ میں کوئی ایگزام نہیں تھا، نہ کوئی ایکٹ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے قرآن حکیم اپنے طلبہ و طالبات کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 10 سال سے تم یہ چل رہے تھے، اب اللہ نے لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ڈپارٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک راستہ بنا دیا ہے۔ تو اب وہ کمپلژن بھی اسکولز پر آ رہی ہے، تو لا محالہ اب وہ ان کو پڑھانا پڑے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کیونکہ آج اکثر ہمارے اسکولز ہیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، اب میں نے سٹیزن فاؤنڈیشن کی بھی 1-2 گاڑیاں باہر دیکھی، مجھے امید ہے کہ جو ہماری بہنیں وہاں سے تشریف لائی ہیں ان کے اسکولز میں موسٹ پرابلی ہمارا پارٹ 1 پارٹ 2 پچھلے کئی عرصے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہیڈ آفس سے ہی ہم ان کے ہیڈ آفس کو 1500 پلس اسکولز کے لیے بکس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے پرائیویٹ اسکول سے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ان کو جو بکس درکار ہوتی ہیں وہ ایک فارم فل کرتے ہیں، پرسکرائب ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، آخر میں آپ کو دکھا بھی دیں گے ویب سائٹ کی، اور ہماری ای میلز وغیرہ کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی۔ تو اگر کوئی اسکول انٹرسٹڈ ہو تو وہ ہم سے ڈائریکٹلی کراچی ہیڈ آفس رابطہ کریں گے، اور وہ بکس انشاءاللہ ان کے ڈور اسٹیپ پر ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے 10 سال سے یہ تمام کتابیں امپورٹڈ انڈونیشین پیپر پر 4 قلم اسکیم کے ساتھ بہت اچھے انداز سے جو پرنٹ ہو رہی ہیں، اگین آئی ریپیٹ کہ وہ فری آف کاسٹ ہی تمام اسکولز کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ آخر میں سوال جواب کا بھی موقع ہوگا، اور کچھ سوالات ہم نے 10 سال پہلے سوچ کر تیار کر کے اپلوڈ بھی کر دیے تھے اپنی ویب سائٹ پر، ریٹن میں بھی ہیں اور ویڈیوز میں بھی ہیں۔ میں چند کا اشارہ کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیو سیشن کے دوران میں ان کے حوالے سے 2-3 سوالات بھی آ جائیں۔ تو سب سے پہلے بہت ہی مختصر ایک تعارف ہے دل فاؤنڈیشن کا، اور اس کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، دل فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، 2009 میں اسٹیبلش ہوئی، اور ہمارے کوئی اسکولز نہیں ہیں بلکہ ہم اسکولز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ایک ہمارا QPS قرآن پروگرام فار اسکولز ہے، یہی مطالعہ قرآن حکیم جس کی تفصیل ابھی آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو ایک قرآن پروگرام فار اسکولز ہے جس میں ہم یہ مطالعہ قرآن حکیم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تجوید یا ناظرہ قرآن پاک کے تعلق سے ایک ہم نے سسٹمیٹک انداز میں اجتماعی کلاس کے ذریعے اسکول لائف میں ہی بچوں کو نورانی قاعدہ مکمل پڑھانا اور ناظرہ قرآن پڑھانا، کراچی میں کافی اچھے تجربات ہوئے ہیں، کچھ ابھی ہم نے آن لائن سلسلہ بھی اس کا شروع کر رکھا ہے۔ بہرحال وہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ہمارے ہیڈ آفس رابطہ کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ اور ایک ہمارا چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے سینٹر فار ایجوکیشن ایکسیلنس کے نام سے، کہ جہاں ہم ٹیچرس ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ خواتین ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ خواتین کو ڈیل کر رہی ہوتی، کیونکہ اکثر خاص طور پر پرائمری ایجوکیشن میں خواتین ہی ہیں جو ٹیچنگ کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں۔ البتہ وہ سروسز بھی کراچی بیسڈ ہے، کچھ آن لائن سلسلہ بھی اس میں ہم نے شروع کیا ہے۔ تو ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے اور سبجیکٹس کے اعتبار سے بھی ہم کچھ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ آن لائن ریسورس اویلیبل ہے، وہ بھی آپ کراچی ہیڈ آفس رابطہ کر سکیں گے۔ اب جو ڈائریکٹلی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ مطالعہ قرآن حکیم کا ایک مربوط نصاب ہے جو عصری تعلیم کے ساتھ ایک نارمل اکیڈیمک ماحول کے اندر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ بڑوں کے لیے، ایڈلٹس کے لیے بہت سارے مواقع بھی ہیں، بہت ساری ریسورسز بھی ہیں قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھنے کی، قرآن پاک کے فہم کو حاصل کرنے کی، لیکن طلبہ کے حوالے سے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے حوالے سے خاصی کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ البتہ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ اب بھی حال یہ ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء سے خاص طور پر میڈیا اور ادروائز بھی رابطہ رہتا ہے کہ ہماری ہارڈلی 1% پاپولیشن ہے، 1% ہماری آبادی ہے جس نے زندگی میں قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا۔ اس 1% سے آپ اختلاف کر سکتے، شاید کچھ 5% کہہ دیں گے، لیکن 90-95% وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور یہ بہت بڑا
علمی ہے جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو بڑوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ البتہ جو نصاب ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے بچے نہیں لکھا ہے اس میں، آپ غور کیجیے، ہم نے طلبہ و طالبات لکھا ہے، تو طالب علم تو 80 برس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے کچھ شواہد میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے طلبہ سے زیادہ ٹیچرز کو فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں کبھی اپنی زندگی میں موقع نہیں مل سکا، اب ہمیں موقع مل رہا ہے، اور دو کہ اسلامیات پڑھانے کے قابل ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن ترجمہ تو ہم نے بھی پورا زندگی میں کبھی نہیں پڑھا تھا، ہمیں اپنے بچپن میں اس طرح کی کوئی ریسورس اویلیبل نہیں تھی۔ اور ایک آدھ مثال آگے ہم دے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بعض وہ باتیں ہیں کہ جو بچوں کو بعد میں سمجھ آئیں گی، بڑوں کی اصلاح پہلے ہو رہی ہے۔ چلیں ابھی کر لیں، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ یہی مشہور ہے، بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے، 6666، ٹھیک ہے جی، تو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ تعداد نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس نصاب کی بک 1 میں مل جائے گی، جو ہم عام طور پر تیسری جماعت کے بچے کو پڑھاتے ہیں، اور وہ تعداد لکھ لیں 6236، 6236، خود چیک کیجئے گا، مجھے پتہ ہے بڑا عجیب لگے گا آپ کو، مجھے پتہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم تیسری جماعت کے بچے کو پہلے حصے میں بتا رہے ہیں، اور خود کیلکولیٹ کر لینا۔ 114 سورت قرآن حکیم میں الفاتحہ 7 ہے، آخری آیت نمبر لے لیں، ایڈ کرتے جائیں، البقرہ 286 ہے، آل عمران 200 ہے، آخر میں آجا سورہ فلق میں 5، سورۃ الناس میں 6، جب 114 سورتوں کا آخری آیت نمبر آپ ایڈ کرتے جائیں، 7، 286، 200 اور آخر میں 6 اور 5، تو جواب کیا آئے گا جی؟ 6236۔ تو ٹیچرز نے کہا سر یہ تو ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ چلا۔ اب ہم نے کہا کہ آپ سوچیں کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے یا طلبہ کو زیادہ ضرورت ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس کے اور شواہد بھی آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کل 7 حصے ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کے، 7 حصوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ، لیکن مزید تفصیلات اس میں شامل ہیں۔ اچھا، کچھ ہمیں کرنٹ افیئر سے بھی یا مارکیٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اس سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ آپ 2-3 خبریں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں نے پی سی ٹی وی کو پریشان کیا ہے عدالتی کارروائی کرتے ہوئے۔ ایک بہت بڑا پبلشنگ کا ادارہ ہے تاج کمپنی لمیٹڈ، اللہ تعالیٰ خیر اور ہدایت کا معاملہ فرمائے، ہم سب کے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ ان کو کوئی وکیل صاحب مل گئے، وہ غلط سلط باتیں عدالت میں لے کے جا کے پریشان کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے ترجمے کے پڑھائے جانے میں لاکھوں کروڑوں بچوں کا فائدہ ہونے لگا ہے، لیکن بہرحال کچھ یہ بھی چل رہا ہے۔ تو آپ تک کچھ پہنچے گا کہ بھائی یہ علم فاؤنڈیشن والوں کا کام جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اوکے کر دیا ہے، یہ نامکمل کام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خیر سیٹل ہو گیا، وہ تو ان کے خلاف مقدمہ تھا، علم فاؤنڈیشن کے خلاف نہیں تھا۔ ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، وہ ان کو ہم نے وقف کر رکھا ہے برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، بیٹھے ہوئے دوسری رو کے اندر، ان کو ہم نے بھیجا جا کے دکھاؤ یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، علماء کا اتفاق ہے، NCC نیشنل کریکولم کونسل اسلام آباد کا یہ لیٹر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شرارتیں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں، تو میں خود موجود ہوں، پروگرامز ڈائریکٹر ہوں۔ اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا مارکیٹ میں کچھ ریومرز چل رہی ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ 7 حصوں میں تکمیل ہے پورے قرآن حکیم کے ترجمے اور دیگر تفسیرات کے ساتھ۔ یہ 7 حصوں کی تھوڑی سی تفصیل ہے، مجھے امید ہے کہ میری آنکھیں میرا ساتھ دیں گی اور آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ 7 حصوں کی مکمل ایک بائفرکیشن یہ ہے کہ پہلے 5 حصوں میں مکی صورتیں ہم نے شامل کی ہیں، اور آخری 2 حصوں میں مدنی صورتوں کو ہم نے شامل کیا۔ حکمت کیا ہے؟ مکی صورتوں کے مضامین سمجھنا سمجھانا نسبتاً آسان، پیغمبروں کے واقعات ہیں، آخرت کا بہت بیان ہے، ایمانیات کی تفصیلات ہیں، اور اخلاقی ہدایات کا بیان ہے، اور 2/3 کم و بیش قرآن حکیم مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلے 5 حصوں میں ہم نے اس کو شامل کیا، آخری 2 حصوں میں مدنی صورتیں رکھی۔ کیوں؟ ان میں کچھ شریعت کے احکامات بھی آتے ہیں، غزوات کا بیان بھی ہے، شریعت کے احکامات کا بیان بھی ہے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان طلبہ و طالبات کو ایک میچورڈ لیول پر گریڈ 9-10 ہو، یا چلے گورنمنٹ کی اسکیم کے مطابق 11-12 ہو، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، وہاں جا کر وہ پڑھیں تاکہ ایک شعوری سطح پختگی اس کی حاصل ہو جائے، تب احکامات والے مقامات ان کو پڑھائے جائیں۔ اور مزید تفصیل یہ کہ پہلے حصے میں 5% آف دا ہولی قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ، دوسرے حصے میں 9% ہے، تیسرے حصے میں 12 پھر اس کے بعد چوتھے حصے میں 17% ہے، 5واں حصہ مجھے یاد ہے 25% ہے۔ وہ ذرا تھوڑا ضخیم ہے کیونکہ 5ویں حصے میں مکی صورتوں کو مکمل بھی کرنا تھا، لیکن وہ آیات اور صورتیں زیادہ ہیں، تشریح والا پہلو کم ہے کیونکہ خاصا مکی حصہ پہلے 4 حصوں میں آ چکا ہے۔
اور آخری 2 حصوں میں 15%، تو پھر آخر میں 17% قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہ تقسیم ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے وہ جو فارابی کے الفاظ میں ایزی سے ڈیفیکلٹ کی اپروچ، آسان سے مشکل کی طرف جانا، اور پہلے حصے میں کچھ واقعات پیغمبروں کے بشمول آدم علیہ السلام کا قصہ اور سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں ہیں۔ دوسرے حصے میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ذرا واقعات سمجھنا آسان، اور ان سے متعلقہ قرآن حکیم کے مقامات ہیں ترجمے کے ساتھ، اور آخری پارے کی تکمیل ہے۔ تیسرے حصے میں یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری ہے اور سورہ یوسف مکمل شامل ہے، اور آخری مکی صورتیں 29 سپارے کی، 27 سپارے کی ہم نے شامل کی ہے۔ اس طرح ہم آسان سے ذرا نسبتاً مشکل کی طرف لے کر چلے ہیں طلبہ کو۔ اب آئیے، جو درسی کتاب ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، تو کچھ زیادہ، اور اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی میری اویلیبل ہے، لیکن کچھ نکات وہاں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ طلبہ کی ذہنی سطح دلچسپی کے لحاظ سے نصاب کی ترتیب اور مواد کو ہم نے شامل کیا، یہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ عام طور پر ہم پرائیویٹ اسکولس میں دیکھ رہے ہیں اور لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور گریڈ 3 کے طلبہ پڑھ لیتے ہیں اس کو الحمدللہ، کچھ اردو بھی وہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں، کچھ قرآن پاک کا متن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ناظرہ قرآن کی کلاس نہیں ہے، یہ فہم قرآن کی کلاس ہے۔ تو تجوید وہ اپنی درست کرے ناظرہ کی کلاس میں، وہ الگ میکانزم ہونا چاہیے، لیکن اس تیسری کلاس کا تجربہ الحمدللہ بہتر ہے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تو 4 سال کا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ 6 سال کا ہے، اور وہ گھر میں ماشاءاللہ پہلی کتاب اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ ایک بیٹی 7.5 سال کی ہے، وہ پہلی کتاب اور دوسری کتاب اپنی مزید بڑی بہن جو اس کی یعنی اگلی بیٹی ہماری 9 سال کی ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بعض رفقا کو پتہ ہے کہ ویکلی ہم ایک پروگرام کرتے ہیں گھر میں، تو اس میں ہم اپنے بچوں کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور وہ بچے بچیاں جو ہوم اسکولنگ پر ہیں، جو بچے اسکول جائیں گے تو آپ سوچیں کتنے ڈسپلن ماحول میں ہوں گے، تو یہ ہم نے ہماری ٹیم کے اور ساتھی بھی جو میرڈ ہیں ماشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا کر ان چیزوں کو ہم چیک کرتے آئے ہیں، تو یہ پورے تجربے کی بنیاد پر ہے۔ تو الحمدللہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہم نے عام طور پر ریکمینڈ کیا گریڈ 3 سے، البتہ گورنمنٹ کی اسکیم میں انہوں نے 6 سے 12 رکھا، پورے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے KPK نے بھی، پنجاب نے بھی، فیڈرل نے بھی، تو ہم نے بحث نہیں کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، شروع تو ہو، قرآن پاک کی طرف توجہ کا معاملہ تو ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بڑا اہم ایک دعویٰ ہے، اس کا ثبوت آگے آ جائے گا انشاءاللہ، اور وہ ہے متفقہ تشریحات کا بیان اور مسلکی اختلافات کے بیان سے گریز، 70 سے زائد معروف تراجم اور تفاسیر سے استفادہ، نیز تدریس سے منسلک علماء کرام، ماہرین تعلیم سے مشاورت، یہ پچھلے 11 سال کی مستقل اللہ کے فضل سے محنت ہے۔ یہ ہماری کوئی لائبریری کا امیج نہیں ہے، یہ تو ہم نے کہیں سے ہمارے ساتھیوں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے۔ البتہ آپ کے علم کی کچھ ایپس ایسی اویلیبل ہیں کہ جن میں ایٹ اے گلانس آپ کئی تراجم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایزی قرآن و حدیث ایک معروف ایپ ہے، کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے جو استعمال کرتے ہوں گے، تو الحمدللہ ہمیں یہ سہولت رہی کہ ہم ایٹ اے گلانس تراجم کو دیکھ لیں، کہیں مسلکی آراء ہیں تو وہ بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ علماء سے جب ڈسکشن ہو تو بیک اپ میں ہمارے پاس سپورٹ موجود ہو کہ اس کی کیا رائے ہے۔ اسی طرح کوئی 70 کے قریب تفاسیر کو سامنے رکھ کر اس سے اخذ کرنا، انفر کرنا، اور اگریڈ اپون بات جس پہ سب کا اتفاق ہو، زبان کا آسان ہونا، اس سب کے بعد یہ چیزیں تیار، یہ پورا مواد تیار ہوا ہے۔ اب جو حضرات اصحاب علمی مجلس میں موجود ہیں، حضرات علماء بھی کچھ موجود ہیں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 4 جملوں کی بات کے پیچھے کتنی محنت ہوگی اور کس قدر مشقتیں ہوں گی، اس کا کسی درجے میں کچھ لوگوں کو یقیناً یہاں پر اندازہ ہوگا۔ کتاب میں ہم نے کوشش کی کہ حتی الامکان اردو آسان ہو، باقی گاڑی اردو کسی نے پڑھانی وہ اردو کے سبجیکٹ میں پڑھ لے، لیکن اردو کا کہیں مشکل ہو جانا فہم قرآن میں رکاوٹ نہ بنے، اس کا ہم نے اہتمام کیا کہ حتی الامکان آسان الفاظ استعمال ہو۔ البتہ پھر بھی کہیں مجبوراً ترجمے میں کہیں مجبوری آ جاتی، لیمیٹیشنز ہوتی، اگر کہیں مجبوراً ہمیں کوئی مشکل لفظ استعمال کرنا پڑ جائے تو ہم نے آخر میں گلوسی دے دی ہے، مشکل الفاظ کے معنی مفہوم کو بھی بیان کر دیا۔ اور یہ جو ہم نے الفاظ کے معنی یہاں پر دیے ہیں، یہ محض اپنے فہم سے نہیں، میں کراچی بیسڈ ہوں، اردو اسپیکنگ لوگوں کے درمیان ہی براٹ اپ ہوا ہے الحمدللہ، لیکن ایسا نہیں کہ اپنی عقل سے ہم نے ہماری ٹیم میں الفاظ کے مفاہیم دیکھے نہیں، اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ فرنگ آسفیہ اور بابائے اردو کی جو ڈکشنری ہے اردو کی، اس کو سامنے رکھ کر کوشش کریں کہ الفاظ کے معانی وہیں سے دیے جائیں۔ اور آخری جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، آخری کالم جو ہے حوالے کے طور پر، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حلوہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ ایک لفظ ہے افتتاح کرنا، یہ ہم نے پہلی کتاب میں اگر استعمال کر لیا،
تو اس کا مفہوم بھی دیا اور یہ بھی بتایا کہ صفحہ نمبر 25 پر پیراگراف نمبر 1 اور سطر نمبر 1 لائن نمبر 1 پر یہ لفظ کتاب میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بچوں کے لیے بھی سہولت ہے اور اساتذہ کے لیے بھی کہ وہ ریفر کرا سکتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کے اعتبار سے. صورتوں کا شان نزول و تعارف ہم نے شامل کیا، معروف بات ہے، البتہ کانٹینٹ آتھینٹک لیا ہے. اور آج کوئی لفظ بھی اس کانٹینٹ میں آپ دیکھیں گے تو تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقن علیہ یعنی اگریڈ اپون ہوگا. یہ پوری ہم آپ کے سامنے دیانتداری سے گارنٹی دے رہے ہیں اور اس کے شواہد بھی آگے ابھی آ رہے ہیں. پیغمبروں کے واقعات کو ہم نے شامل کیا. واقعات کے حوالے سے ہمارے بازاری قسم کی کتابیں بھی بہت معروف ہو گئیں اور اس میں ایسی بعض مرتبہ غیر مصدقہ باتیں ہوتی ہیں کہ پیغمبروں کی ذات پر حرف آ جاتا ہے، اس سے اجتناب تو بہت ضروری ہے. تو تعارف بھی اگر دے رہے ہیں یا پیغمبروں کے واقعات اگر ہم لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے مستند حوالوں سے یا تفاسیر سے یا سیرت کی کتابوں سے یا انبیاء کے واقعات کی کتابوں سے لیے اور پھر علماء نے بھی اس کا ریویو کیا ہے. تو یہ بہت مصدقہ مواد ہے جو ہم نے شامل کیا. پھر عام طور پر رائٹ اپ اگر طویل ہو تو اس کو فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے کلرز تو استعمال کی، ہم نے پھر ہیڈنگ وائز بھی اس کو کیا ہے جس سے طلباء کو پڑھنا بھی آسان اور ٹیچرز کو ایکسپلین کرنا بھی آسان ہوگا. نوٹس کے لیے ہم نے سادہ صفحات دی شروع کے چند حصوں میں اور بہرحال اس میں کاسٹ بھی آتی ہے، امپورٹڈ پیپر بھی، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو سادہ صفحہ اس کے کئی استعمالات ہیں. مثلاً کوئی لفظ مشکل ہے، ایک ٹیچر سمجھتی ہے، سمجھنے کے لکھوا دیا جائے تو بچے لکھ لیں. کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کے مفاہیم کو لکھوا دیا جائے. کوئی اہم نقطے ہیں تشریح کے وہ ٹیچرز لکھوا دیں، بچے نوٹ کر لیں. اور ایک ٹیچر نے بڑا اچھا کام کیا. آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھا دیے جانے کے بعد جو بلینک پیج تھا تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا اس پہ دل کی تصویر بنائیے. بچوں نے دل کی تصویر بنا لی. کہا لکھو دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، تو بچوں نے لکھ دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجائنا کا پین ہوتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے. تو پھر ٹیچر نے کہا بیٹا ایک اور دل بنائیے. کہا میڈم دل تو ایک ہوتا ہے. کہا نہیں دوسرا بھی بنائیے. بنا لیا. اب لکھو دل کی بیماریاں. کہا میڈم اب دل کی بیماری کون سی ہوتی ہے. کہا لکھو تکبر، لکھو حسد، لکھو حب جا مجھے منصب ملے. شیطان ذہن میں لے کر آئیے. تکبر تھا، حسد تھا. یہ اب ایک ٹیچر نے کہیں کسی دور دراز کے اسکول میں کام کیا، ہمیں اطلاع کی. ہم نے اب میں آپ کے سامنے بیان کروں، سینکڑوں ٹیچرز یہاں پہ پرنسپل سن رہے، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کل اور لوگ استفادہ کریں گے اور ہم یہ تجربہ شیئر کر دیں تمام ایفیلیٹڈ اسکولز سے. میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ ہمارا یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور اس طرح کا جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. تو اس بلینک پیج کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں اور اگر کیا اچھا ہو کہ ان بچوں کو ہم یہ دل میں بٹھا دیں اللہ کی توفیق سے کہ قرآن پاک میری زندگی بھر کی کتاب ہے. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اینڈ بڑے آڈیٹنگ کے اکاؤنٹنگ کے فلاں فلاں فلاں، مگر جیسے ایگزام ہوتا کتاب بند ہو جاتی. اور پچھلے 21 سال سے میں پروفیشن میں نہیں ہوں تو کتاب بند ہے. اسی طرح کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں ہے، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہے وغیرہ وغیرہ. ہم ایک گریڈ سے اگلی گریڈ میں جاتے کتاب بند. ہم اسکول سے کالج گئے، کالج کی کتابیں اسکول کی کتابیں کہاں گئی ہمیں پتہ نہیں. قرآن حکیم وہ کتاب ہے میری زندگی کی آخری سانس تک میرے ساتھ رہی. یہ وہ سلیبس ہے جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے. باقی ہر سلیبس کی کتاب پرانی، آؤٹ ڈیٹڈ، obsolete، بند، ختم، چلے گئی. یہ کتاب قیامت تک رہے گی اور جب تک میں زندہ ہوں میرے ساتھ رہے گی. تو کیا اچھا ہو کہ یہ لائف ٹائم ایک بک ہو اسٹوڈنٹ کی جو اس کی اپنی بک ہے. یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا ایک سال آپ کتابیں دیں گے، اگلے سال پھر کتابیں آپ دیں گے؟ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے دیں گے. اللہ ہی اس کا اہتمام فرمائے گا. یہ بچے کی پرسنل بک ہو جائے. کل وہ اگر ٹی وی پر بھی کوئی قرآن پاک کا ترجمہ تشریح دیکھتا ہے تو نوٹ کر لے کچھ. کل اگر چلے رمضان شریف میں موقع آتا ہے، وہ ایک چیز پڑھ چکا ہے لیکن اس کے محلے میں درس ہوتا ہے، بچے جا رہے چلے جائیں. بچیوں کے لیے خواتین کے حلقوں میں اہتمام ہو، اس کی پرسنل کتاب ہو. تو یہ اس کے بہت سارے استعمالات ہو سکتے ہیں. 2 رنگوں کا استعمال اور بھی لوگوں نے کیا ہے. مثلا قرآن احسان تحریر کا بڑا معروف ترجمہ قرآن ہے، ہم نے بھی استعمال کا. فرق یہ کیا ہے کہ وہ ترجمہ عام طور پر ورڈ ٹو ورڈ ہے، یہ با محاورہ ہے. اور کیونکہ اس میں فوکس ناظرہ پر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ناظرہ کی اہمیت کا وہ اپنی جگہ پر ہے. ناظرہ ہم سب نے پڑھا ہے، پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترجمے کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا فوکس زیادہ اس پر ہے. یہ سلیبس ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے. تو ہم نے اس کو با محاورہ رکھا تاکہ کلاس روم کے اندر جب ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے، پڑھا رہے ہوں، تو جب دہرانے کی بات آئے تو روانی با محاورہ ترجمے میں ہوتی ہے.
لفظی ترجمے میں نہیں ہوا کرتی. اور پھر طویل آیات ان کو علیحدہ کرنا وہ بھی اس کلر اسکیم سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ الگ الگ کر کے، ویسے ہم کہتے ہیں توڑ توڑ کر پڑھنا، تو یہ توڑنا لفظ اچھا نہیں ہوگا قرآن پاک کے الفاظ کے لیے، علیحدہ کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر انداز اس کا ہوگا، تو وہ بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کتنے مراحل سے گزر کر یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے کام آسان ہوا ہے. ایک مثال اس کی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ہے، اور ہم نے جو ترجمے کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ایک مثال ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اس کے جو معروف تراجم میں سب ٹھیک ہیں، بس وہ اردو تھوڑی قدیم ہو گئی ہمارے آج کے طلبہ کے لیے. معروف تراجم کیا ہے؟ محض زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلے دوڑا رہے ہیں، اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، قیاسی باتیں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. یہ ترجمے سب ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال زبان تھوڑی سی یہ قدیم ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی، اردو بدل گئی ہے. تو ہم نے جو ترجمہ معروف تراجم کے اندر رہ کر اختیار کیا، جس کو علماء نے اپروو کیا، وہ ہے وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. تو یہ جو ہے کوشش کی گئی ہے. 12,000 سے زیادہ جی کتنی آیات ہے قرآن کریم میں جی. تو یہ کئی مواقع پر اس کا معاملہ پیش آیا ہے، اور کبھی کبھی کئی دن لگ جایا کرتے 70 ترجموں میں دیکھنا، پھر قرآن کے اسلوب کو دیکھنا، عربی گرامر کو بھی دیکھنا، زبان کو آسان کرنا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے علماء سے اپروو کرانا. تو سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سردی میں بھی پسینے آنے کے امکانات ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک مثال ہے آسان کرنے کے اعتبار سے. اس کے بعد ہر چیپٹر جب مکمل ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا دیا گیا، آدم علیہ السلام سے متعلق سورۃ الاعراف کے 2 رکوع پارٹ 1 میں پڑھا دیے گئے، یہ ایک چیپٹر مکمل ہوا. تو اس کے بعد ہم لے کر آتے ہیں علم و عمل کی باتیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو مورل ایسنس کہتے ہیں. اس میں 2 قسم کی باتیں، کچھ نالج کی ہوں گی، کچھ ایکشن کی ہوں گی، اور ان نقطوں کو بھی ہم نے آیات کے ترجمے کے ذیل میں بیان کیا ہے. چنانچہ ہر نقطے کا ایک ریفرنس نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، فلاں سورت فلاں آیت نمبر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11، تاکہ یہ بھی کلیئرٹی ہو کہ یہ قرآن پاک کے تابع رہ کر نقطہ بیان ہو رہا ہے. ایک دوسرا، چند لیسنز کے بعد بچوں میں یہ خود بھی ایک ارج میں سمجھنا پیدا ہوگی کہ جب وہ آئندہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی آ رہی ہے. تو یہ ایک علم و عمل کی بات ہے کہ عنوان سے ہر چیپٹر کے اینڈ پر ہم نے کچھ مورل لیسنز کو شامل کیا. احادیث مبارکہ کو بھی ہم نے صورتوں کے مضامین کی مناسبت سے شامل کیا ہے. اس کا ایک اہم مقصد کیا ہے کہ جو فتنہ انکار سنت چلا آیا ہے ہمارے اس دور میں، کہ سنت و حدیث رسول کا سرے سے لوگوں نے کچھ نے انکار کر دیا، تو وہ فتنے کا بھی ازالہ ہو اور ہمارے بچوں کے ذہن میں بات بیٹھے کہ جس طرح قرآن پاک ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے. اور بہرحال قرآن حکیم کی تشریح میری عقل سے نہیں، میرے پیارے رسول علیہ السلام کے ارشادات سے پہلے ہونی چاہیے. اس طرح بھی توجہ ہم نے دلانے کی کوشش کی ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، یہ پہلے 2-3 پارٹس کی حد تک ہے، بلکہ پہلے 1 یا 2 پارٹس کی حد تک، تھوڑا بچوں کی دلچسپی کے لیے. ڈو یو نو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، تو ایک نقطہ ان کو سمجھا دیا. کوئی عملی بات ہے، معوذتین، اس سورہ فلق اور سورۃ الناس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مستقل معمولات میں صورتیں شامل تھیں، تو وہ عملی پہلو بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا. کوئی کوشچن کے انداز میں بچوں سے کہا جا رہا ہے معلوم کیجئے، وہ معلوم کرنا انہوں نے ٹیچر سے، اور کوشچنز ہم نے ایسے دیے ہیں کہ جن کے جوابات ٹیچر گائیڈ میں ہیں. تو انٹینشنلی ہم نے کام کیا تاکہ ٹیچرز بھی ٹیچر گائیڈ کی طرف جائیں. اس پر آگے ہم کلام کریں گے انشاءاللہ. کچھ ہم نے تھنکنگ کے لیے پوائنٹس ان کو دیے، سوچنے کے لیے دیے ہیں. سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کے حوالے سے قربانی کا مشہور واقعہ. اس کے بعد یہ ہم نے سوال رکھا اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ سوچئے کہ آپ نے گھر والوں سے تحفے کی فرمائش کی اور وہ تحفہ آپ کو مل گیا. اب اگر وہ تحفہ آپ کے بہت قریبی دوست نے آپ سے مانگ لیا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا مانگ لیا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا تھا. اچھا، یہاں اس سے ہٹ کر ایک بات ہے. ایک جگہ ایک صاحب پڑھا رہے تھے کہ اسکول میں، کیمبرج بیس اسکول تھا، اسلامیات پڑھاتے تھے، انہوں نے حدیث شریف پڑھا دی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ایک گریڈ 7-8 کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو سمجھ آ گئی. وہ گھر گیا اور اس سے کہا ابا مجھے HP کا لیپ ٹاپ بہت پسند ہے. آپ لوگ ابھی نہیں پہنچے میرے خیال سے، پہنچ گئے؟ تو کہا ابا میں اپنے دوست کو دے رہا ہوں.
تو ابا پریشان ہو گئے، تمہیں دماغ خراب ہے، 60-70 ہزار کا آئٹم تم دوست کو دے رہا ہو؟ کہا وہ سر نے حدیث سنائی ہے نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو پہلے پسند کرتے ہو۔ ابا مجھے بڑا پسند ہے HP کا لیپ ٹاپ، میں اپنے دوست کو دینا چاہ رہا ہوں۔ تو استاد صاحب کے پاس پہنچو کہ ابا، اچھا استاد صاحب جانتے تھے کہ ابا بڑے ویل آف آدمی، 1 یا 10 HP کی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہے تو مہنگا آئٹم، میں بھی ایگری کرتا ہوں، میرے پاس بھی نہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر، تو حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل کہ اس جذبے کی قدر کیجئے اور اپنے بیٹے کو الاؤ کر دیجئے بس۔ تو ابا کو بھی سمجھ آ گئی اور ابا نے وہ HP گفٹ کرنے دے دیا۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے، اس سے مہنگا HP کا اگلا آئٹم بچے کو لا کے دے دیا۔ بہرحال یہ ہم سب تو نہیں کر پائیں گے، لیکن کہیں یہ تھا، نکتہ کیا تھا کہ بچے کو سمجھ آئی کہ میرے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ تو ہم بھی ابھی ایک آپ کو اسٹوری سنا دیں گے چھوٹی سی آگے چل کر، کہ ہم اس نصاب سے تو عالم فاضل نہیں بننا، اس نصاب سے تو مفسر، استغفر اللہ، یہ مقصود ہی نہیں، نہ پاسبل ہے۔ اس نصاب سے با کردار مسلمان ہمیں میسر آ جائے، جو آج ہمارا پوری قوم کا مسئلہ ہے نا، کرپشن کا، کردار کا، بگاڑ کا، فساد کا، لوٹ مار کا، ڈاکوں کا، چوریوں کا، فراڈ کا، وغیرہ وغیرہ، ہم سب پریشان ہیں۔ تو لوٹ کر ادھر آنا پڑے گا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو ادھر امان ملے گی۔ آگے بات ایک اور آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نقشوں کا استعمال ہم نے کیا، ہمارے بعض ماضی قریب کے محسرین کا دور وہ بلیک اینڈ وائٹ کا تھا، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ یوز کیے تھے، اب ماشاءاللہ کلرفل اویلیبل ہے، تو تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھوڑا سا یہ علاقے بھی جہاں پیغمبر تشریف لائے، اقوام کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے، وہ ہم نے نقشے بھی استعمال کیے ہیں۔ ایکسرسائزز یہاں پر آپ اسکرین پہ 2 دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ شعوری طور پر بہت ہی رچ اور ورائٹی ہو ایکسرسائزز کی۔ چنانچہ ہم نے کیمبرج کی بکس کو بھی دیکھا ہے، انٹرنیشنل لیول کی اسلامک اسٹڈیز کی بکس کو بھی سامنے رکھا، اور 15-20 قسم کی ورائٹیز ہم نے استعمال کی ہیں اپنی ایکسرسائزز میں۔ ہر چیپٹر میں 2 3 4 5 قسم کی ورائٹیز ہوں گی، تو 20-25 ورائٹیز آف ایکسرسائزز ہم نے شامل کیے۔ یہاں پہ فل ان دی بلینک ہے، نیچے جو ہے وہ ایک 10 جملے ہیں اسکیٹرڈ ہم نے کر دیا، ان کو نمبرنگ کر کے ایک مربوط پیسج بچوں نے بنانا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ کہیں ہم نے ان کو کالم میچنگ دے رکھی ہے، کہیں 1 لائنر شارٹ کوشچن آنسر ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ ذرا بڑی کلاسز میں بعد کے پارٹس میں بچوں کو ہم نے انٹرویوز کرنے کو دیے ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے دادا دادی سے، اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے پرنسپل سے، اپنے کسی ٹیچر سے، اپنے کسی کزن سے، فلاں فیلڈ کے حوالے سے۔ تو یہ ورائٹی خاصی ہے اس کے اندر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ آج ہمارے سب سے پھیکی کتاب کون سی ہے جی؟ اسلامیات کی۔ سب سے کم کانٹینٹ کس کتاب کا ہے؟ اسلامیات۔ سب سے کم مارکس ایلوکیشن کس کے لیے؟ اسلامیات۔ سب سے کم ایلوکیشن آف کلاسز کس کے لیے؟ اسلامیات۔ اور کچھ لوگوں کے دل کی آواز، سب سے لو پیڈ ٹیچر، زور سے کہہ دیں، یہ المیہ ہمارے لیے۔ اور اس سبجیکٹ میں دماغ نہیں چلتا ہمارا، اور کہاں کہاں دماغ نہیں چلاتے، میتھس کے اندر، سائنس کے اندر، یو نیم اٹ۔ لیکن یہ تو ہم نے چاہا دماغ چلے، دماغ سب سے زیادہ ادھر چلنا چاہیے نا۔ اللہ ہر دن 5 مرتبہ ہمیں فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، قرآن 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 سے گزارنا چاہتا ہے، اور ادھر ہی دماغ بند ہے۔ تو ہم نے کہا دماغ چلے۔ میں مرعوب نہیں ہوں کیمبرج سسٹم کے سسٹم سے، مرعوبیت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، لیکن کمی تو ہماری ہے نا۔ جدھر دماغ، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تسمعون، افلا تبصرون۔ قرآن پاک دعوت دیتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو، تم سنتے نہیں ہو، تم فکر نہیں کرتے ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر قفل تالے لگ گئے ہیں کیا؟ یہ دعوت ہے قرآن حکیم۔ تو ہم نے بھی ورائٹیز رکھی ہیں ایکسرسائز کے اندر، تاکہ بار بار بچے کا ذہن اس میں استعمال ہو انشاءاللہ۔ اور کچھ ہم نے گھریلو سرگرمیاں دی، ہوم ایکٹیویٹیز جنہیں کہتے ہیں، اور ان میں بھی اہتمام یہ کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ اکیلے نہیں کر سکتا، یا تو کچھ کو اس میں اپنے پیرنٹس کو انگیج کرنا پڑے گا، کچھ ایسے بھی سوالات دی جو خود نہیں کر سکتا، وہ پیرنٹس لا محالہ کسی سے پوچھ کر بتائیں گے، امام مسجد کے امام صاحب سے پوچھوا لیں گے، خاندان میں کوئی صاحب علم ہوگا اس سے پوچھوا لیں گے، کوئی اور گھر میں ایسے صاحب یا صاحبہ ہوں گے جن کا علم دین میں ماشاءاللہ شغف ہو، تو گھر والے بھی تھوڑا سا انگیج ہو۔ مشکل بات ہے، یہاں پرنسپلس موجود ہیں،
سال میں 2 مرتبہ بھی پیرنٹس کو بلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ رزلٹ ہم 1 مرتبہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں اینوئل. 2 مرتبہ بلانا میں مشکل کام ہے نا. تو بہرحال ایک مشکل تو ہے، لیکن کسی طریقے پر وہ پیرنٹس بھی اگر انگیج ہوں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ہوا ٹیکسٹ بک کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھنا چاہیے تھی، وہ تفصیل آ گئی ہے. اب ہم چلیں گے اس سے آگے اور ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ٹیچرز کے لیے کیا کانٹینٹ پرووائڈ کرتے، اور پھر ٹیچر گائیڈ کا بھی ایک تعارف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے جو ابھی میں نے کہا تھا کہ عرض کیا تھا کہ بچوں میں ہم کیا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، کہیں میں مس نہ کر جاؤں. وہ مثال یہ ہے کہ پشاور میں ایک اسکول میں آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے، بہت شروع سے یعنی 2010-11 سے وہ سلسلہ چل رہا ہے پشاور میں ایک اسکول میں. تو وہاں گریڈ 3 میں یہ پہلی بک پڑھائی جا رہی تھی، اور پہلی بک میں سورہ فاتحہ کے بعد آدم علیہ السلام کی سٹوری وہ پڑھا دی گئی. آدم علیہ السلام کا قصہ، شیطان کا تذکرہ، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ، اس کو آرٹ ورک کے طور پر لکھنا اینڈ سو آن، یہ سب ہو گیا. 2-3 مہینے گزرے. ایک دن ایک استاد نے کہا کہ کل جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ خیبر پختونخوا کا مزاج بھی ذہن میں رکھیے گا، تو کل جس نے کل نماز نہیں پڑھی کھڑا ہو جائے. تو ہو سکتا ہے اتنی زور سے نہ کہا ہو جتنا میں کہہ گیا، کبھی کھڑے ہو جاؤ جس سے کل نماز نہیں پڑھی. تو 2 لڑکے 2 لڑکیاں، گریڈ 3 ہے، 4 کھڑے ہوئے، لیکن ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بچی نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. استاد صاحب تو ڈھیر ہو گئے کہ آنسو نکل گئے. استاد نے پرنسپل کو بتایا، اس کے بھی آنسو نکل گئے. پرنسپل نے ہمیں فون کیا، ہمارے بھی آفس کے ساتھی کے آنسو نکل گئے. انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا، میرے بھی آنسو نکل گئے. میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں بھائی، بچی کو سمجھ کے آ گئی، سمجھ آ گئی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے نا. تو شیطان نے ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، بلیم اللہ پر ڈالا تھا. استغفر اللہ. فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا، میں نہیں چھوڑوں گا اس آدم کی نسل کو. استغفر اللہ. یہ شیطان تھا. اور آدم و حوا کا معاملہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تو بچی کو سمجھ آ گئی کہ غلطی ہو جائے تو ایکسیپٹ کرنا ہے، غلطی ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلطی ہو جائے تو کسی اور پر بلیم نہیں ڈالنا ہے. بس ہم یہ کردار چاہتے ہیں اس معاشرے میں آتے ہیں. کوئی عالم اس سے مفسر نہ وہ خاص مدارس کا کام، وہ خاص ایک منہج ہے، خاص ایک پورا طریقہ کار ہے، وہ اپنی جگہ ایک اسپیشلائزیشن والا کام ہے. لیکن یہ کتاب تو اللہ، میرا 4 سال کا بیٹا بھی نماز میں کھڑا ہو تو وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، اور کوئی بزرگ ہوں گے 90 سال کے 100 برس کے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ایسے ہی ہے نا جی، اپنے فہم کے مطابق، اپنی ذہنی سطح کے مطابق تو انفر کریں گے میسج کو. لیکن قرآن وہی ہے، اور اللہ 5 نمازوں میں چاہتا ہے، عرب کا ہو، عجم کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، شہر کا، دیہات کا، بوڑھا یا بچہ، عالم دین یا مجھ جیسا عام مسلمان، اللہ کہتے ہیں قرآن 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 قرآن. اتنا اللہ قرآن انکلکیٹ کروانا چاہتا ہے، بٹ وی ڈونٹ نو دا میننگ آف دا قرآن. So we don't have the تاثیر of the قرآن. کیوں آج قرآن کی تاثیر نہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک آیت تلاوت کروں گا، ایک حصے پر آپ میرا ساتھ دیں گے، ایک حصے پر آپ میرا ساتھ دیں گے، اس سے پہلے حصے پر آپ سنیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ. You know this, but before that we don't know. تو کچھ ہے ماشاءاللہ، لیکن میجورٹی معاشرے کی بات ہے. معاشرے کی دعا تو سب کو یاد ہے. کتنے لوگ روزانہ کرتے ہیں یہ بھی چیک کیجیے گا، اور دل سے کرتے چیک کیجیے گا، سمجھ کر کرتے چیک کیجیے گا. جتنا ماں نے مجھ پر اپنے آپ کو انویسٹ کیا تھا، اس کا 1% بھی میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے. تنہائی میں چیک کیجیے گا. لیکن پچھلے الفاظ کیا تھے؟ اور تمہارے رب نے طے فرما دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا. یہ عربی کا اف، اردو کا نہیں. میرا گھٹنا اگر اس ٹیبل کے کارنر پہ لگے گا تو کیا نکلتا ہے؟ اف. یہ اردو ہے. عربی کا اف کیا ہے؟ ہلکی سی آہ. یہ بھی ماں باپ کے سامنے، خاص طور پر بڑھاپے میں. اب آپ سوچیں، مجھے یہ کلیئر ہو اور امام نے تلاوت کی ہو یا میں خود تلاوت کروں، اور اگر مجھے کلیئر ہو ڈز اٹ مین اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی رحمت کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے جھکا کر رکھنا.
اگر 4 دن پہلے ماں کے ساتھ سینہ تان کر بات کی ہوگی نا تو حیا آئے گی مجھے آج. بٹ اف آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ تو ماں کا باپ کا کیا ساری دنیا کا پامال کروں گا. یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے تاثیر نہیں آ رہی. ورنہ میں نے آیت تلاوت کی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے اللہ کا کلام. ہمارے دل ہلتے ہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے خطیب تھے. رات شروع کرتے فجر تک کرتے. کسی نے کہا کہ انہوں نے بھی کسی دن کہہ دیا میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، یہ قرآن سن کر اونگتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ گئے تو آج ہم کہاں بیٹھے ہوں گے اندازہ کر لیں. بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس بچی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ایک اور بات، اس دعا کو ہم نے کہا تھا ان بچوں سے لکھوائیں، کلر کروائیں، گھر میں کہیں لگا دیں بچے جن کے لیے پاسبل ہو چارٹ وغیرہ. ورنہ بعض بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ کے لیے 50 روپے کا چارٹ خریدنا بھی مشکل بات ہوگی، لیکن جن کے لیے پاسبل ہو تو گھر میں لگا دیں، آتے جاتے دیکھیں. تو اس بچی کے دماغ میں بات بیٹھی اور یہ ایک عملی بات ہمارے سامنے آئی. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں میں انکلکیٹ ہو. باقی جو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرما رہے تھے کہ بڑوں میں تو پھر بھی کچھ ہے، میں نے ایک ذکر کیا، باتوں کی بالکل درست ہے، لیکن اس کام سے بڑے کتنا استفادہ کر رہے ہیں وہ تو ایک بات آگی 6236. اور اس پورے کام سے کچھ بڑوں نے استفادہ کیا ہے جو پی ایچ ڈیز بھی ہیں، وہ میں آگے آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ٹیچرز کی تربیت کے لیے ہم کیا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت کچھ ہے. ایک تو ہے رہنمائی اساتذہ جس کو ہم ٹیچر گائیڈ کہتے ہیں، جو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے فیچرز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کچھ تدریسی ہدایات ہیں ویڈیو اور تحریری صورت دونوں میں. کیا مطلب؟ ہم نے ٹیچرز کے لیے کچھ ٹپس تیار کی ہیں. ہم نے ٹیچرز تو ہیں ماشاءاللہ. ایک سوال آتا ہے آپ لوگ ٹیچرز بھی دیتے ہیں، ہم ٹیچرز نہیں پرووائڈ کرتے بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول کو جس ٹیچر پر یہ اعتماد ہے کہ یہ اسلامیات پڑھا سکتے یا پڑھا سکتی ان سے ہی پڑھوائیں. تھوڑا یہ سپورٹ ہم دے رہے ہیں کانٹینٹ کی، وہ لے لیں، اس سے وہ ٹیچرز گزر جائیں تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا. پرووائڈیڈ کہ اسکول کو جن ٹیچر پر یہ اعتماد ہے کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے ان کو ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں، تو کچھ تو معیار ہونا چاہیے نا. تو وہ اگر اسلامیات کے ٹیچرز ہیں تو پڑھا سکتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہمارے پچھلے 10 سال کے تجربے میں بہت اچھی باتیں بھی سامنے آئی ہیں. ایسے اسکولوں میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور ٹیچرز کی ٹریننگ یا اویئرنیس سیشن تھا تو ایک اسکول نے تمام ٹیچرز کو بٹھا دیا، چاہے وہ میتھس کی ہیں، فزکس کی ہیں یا کسی اور سبجیکٹ کے، میل فیمیل دونوں. تو جب بات مکمل ہوئی تو میتھس کے ٹیچر نے کہا سر مجھے پڑھانا ہے والنٹیئر بیسس پر. میرے ماں باپ نے مجھے قرآن سکھایا تھا، میرے استاد نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، تو میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں پڑھانا چاہتی ہوں. انگلش کی ٹیچر کھڑی ہو گئی، سر انگلش تو پڑھوائیں، میتھس اس قرآن پاک کے پڑھانے کے میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں. ٹھیک، تو یہ ہم سب کا مشترکہ کام. لیکن ایک منیمم اسلامیات پڑھانے کی قابلیت اگر جس میں وہی پڑھا لیں گے. لیکن آپ اگر اپنے اسکول میں شروع کرتے ہیں تو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ مثالیں دے رہا ہوں کہ بہت سے ٹیچرز خود اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، سر ہمارا بھی بھلا ہوگا، ہم بھی قرآن پاک پڑھ لیں گے اچھی طرح دوبارہ. اور پڑھانے کے لیے پڑھنا تو پڑے گا، سیدھی سی بات ہے، اور ہم تیار ہیں اس کام کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے اسکول میں شروع کریں گے تو کتنے اور ٹیچرز چاہیں گے کہ سعادت ہمیں بھی میسر آ جائے. البتہ جب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہوں تو ایک بیسک کرائیٹیریا تو میٹ کرنا پڑے گا. اس میں سے چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. کچھ ان کے لیے ٹیچنگ کی ٹپس ہیں، ہدایات ہم نے ان کو دی ہیں ویڈیو تحریری شکل میں. کچھ ہمارے FAQs ہیں، آج کل CAQs بھی ہو گیا، کامنلی آسکڈ کوسچنس. تو یہ کوئی 27-28 کے قریب سوالات ہیں. اس میں سادہ بھی ہیں اور تھوڑے ٹیڑھے سوالات بھی ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے 2-3 کا اشارہ کر دیتا ہوں. یہ ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو میں بھی ہے اور ٹیکسٹ میں بھی ہے، اور جو پہلی ٹیچر گائیڈ ہے اس میں بھی ریٹن میں موجود ہے. بعض وہ سوال کرتے ہیں آپ فری کیوں دے رہے ہیں؟ لپٹن والے انڈو پاک آئے تھے، پہلے انہوں نے لپٹن کی چائے فری میں پلائی، جب چسکا پڑ گیا تو پیسے مانگنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں آپ فری کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، پیچھے کوئی فنڈنگ ایجنسی تو نہیں ہے باہر سے، تو آپ چیک کیجئے، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ایک اعتماد ہے کہ حافظ شعیب صاحب نے انوائٹ کیا ہے تو اعتماد ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا بہت سارے چینلز پر اتفاق ہوتا ہے کا وہ بھی ایک اعتماد ہے.
پاکستان ایئر فورس میں، پاکستان نیوی میں جانا رہتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ٹھاک اسکروٹنی کر کے اندر انہوں نے دیتے ہیں، تو یہ کچھ اعتماد کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال سب کے باوجود حق ہے کہ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ کہ بھئی قرآن کا ترجمہ کس نے تیار کیا ہے؟ یہ سوال 10 سال پہلے ہم نے پہلے سے تیار کیے تھے، اب ہم جواب دیں کہ علماء کا بھی اس پہ اتفاق ہے۔ یوں بہت سارے، اور پڑھائے گا کون، میں نے ذکر کر دیا۔ کتابیں کیسے ملیں گی، ابھی آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا یہ بچوں کی اپنی کتاب ہوگی کہ ہر اگلے سال یہی کتابیں بچوں کو اگلے بچوں کو دینا ہوگی؟ نہیں، ہر بچے کی اپنی پرسنل بک ہوگی۔ کیا ٹیچر کو بھی کتاب مل جائے گی؟ ظاہری بات ہے، جس ٹیچر نے پڑھانا اس کو بھی کتاب، کیا ٹیچر گائیڈ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی؟ ایسے کچھ سوالات اس کے اندر ہیں۔ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے، تو ہم جواب دے دیا کرتے اس کے اندر۔ تو یا یہ پیسے کی تو نہیں، پیسے تو کبھی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ میں ہر سال اپنے ٹرسٹیز سے اوکے لیتا ہوں بجٹ بنانے کے ٹائم پر، اور پھر اس طرح کے فورمس پر آ کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے بچوں پر ہمارے ہزاروں روپے لگ رہے ہیں، تو قرآن پاک کے اوپر اگر چند 100 بھی لگ جائے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ بعض اسکول کے پرنسپلز خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنی جیب سے کرتے ہیں، جو بھی ادارے کا پروفٹ ہوتا ہے اس سے کرتے، لیکن ہماری طرف سے کمپلشن نہیں۔ ایسے کئی ایک سوالات ہیں جو FAQs میں آپ کو مل جائیں گے۔ کچھ مجوزہ ماڈل پیپرز ہیں، ٹیچرز کو پیپرز بنائیں اپنے، اور دلچسپ بات ہے ابھی تک پاکستان کی کسی بھی بورڈ میں اس کا ایگزام نہیں ہے، اس سب کے باوجود لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں پاکستان بھر میں، اور ان کے اپنے اسکول کے ٹیچرز پیپر لیتے ہیں ان کا الحمدللہ۔ ورنہ مجھے ایک دفعہ ہانگ کانگ جانا ہوا، اور وہاں ظہر کا وقت بھی ہوا، صبح پروگرام تھا، پھر اسکول کے ٹیچر سے ملاقات رہی۔ وہاں کی جو پرنسپل صاحب ہیں وہ ایک ریورٹڈ مسلمہ ہے، چائنیز سے مسلمان ہوئی ماشاءاللہ، پاکستانی کمیونٹی کی اسکول اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات کیا لگی، ان کا ایک بڑا سا جم تھا، وہیں پہ میرا صبح لیکچر ہوا۔ اسی جم میں بچے سیکنڈ ہاف میں کھیلتے بھی ہیں، اور اسی جم میں صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ، صفے بچھاتے ہیں، بچوں کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے باجماعت۔ اور اس سے انٹرسٹنگ بات جو ہلا دی جس نے اس چیز کو، مجھے جس چیز نے، ان بچوں کی تھمب امپریشن سے اٹینڈنس لگائی جاتی ہے نماز کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب وہاں بیٹھ کے ایک ریورٹڈ مسلمہ پرنسپل اور کچھ پاکستانی بیس مسلمانوں نے ایک اسکول جو بنایا ہے، وہاں اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے اسلامیات قرآن کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بہرحال پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ اس بات کو ذہن میں ضرور ہم نے رکھنا ہے۔ خیر، تو ٹیچرز کو پیپرز بنانے کے لیے ہم نے کچھ ماڈل پیپرز بھی سجیسٹ کیے ہیں۔ تدریس طریقہ کار کے لیے ڈیمو کلاس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی ایک چیلنج یہ آیا تھا جب ہم نے شروع کیا، وہ لٹرلی کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، مجھے پکڑ کے ان کا نہیں، آپ کو ہم کچھ بچے دے رہے ہیں، ان بچوں کو آپ پڑھا کر دکھائیں تب ہم مانیں گے کہ یہ بچے پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2-3 دن جا کے پڑھانا پڑا۔ پھر ایک اسکول میں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرا دی ہے، تھوڑی پرانی، وہ 2012 کی، اس کی کوالٹی ہے، میری فزیک پر مت جائیے گا، لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ٹیچر سے خطاب کر کے ہم نے ایکسپلین کیا ہے، وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ 2012 میں ہم نے اس کام کو شروع کر کے ڈیمو کلاس تیار کی تھی۔ اور کچھ ہم ٹریننگ ورکشاپس بھی کرتے ہیں۔ ایک بات اس اسکرین پر نہیں آ سکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس معروف ایک ٹاپک ہے، بہت سے حضرات اور خواتین نے اٹینڈ بھی کیے ہوں گے اس طرح کے لیکچرز، خود بیان بھی کیا ہوگا۔ اللہ نے توفیق دی تو کوشش یہ کی ہے کہ 25 ٹپس رسول اللہ علیہ السلام کی معروف ہیں، وہ ہم نے اختیار کی، لیکن ان کو جوڑا ہے مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے ساتھ۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے ایگزامپلس دے کے سمجھایا تو مطالعہ قرآن کے ایک ٹیچر کو ایگزامپلس دے کے سمجھانا کیسے چاہیے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے QA انٹریکشن سے سمجھایا تو مطالعہ قرآن حکیم کے ٹیچر کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اگر ایک گراف استعمال کیے، صراط مستقیم، ایک لکیر آپ کھینچی، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اور لکیریں، تو ہم گرافس استعمال کر کے کیسے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے لائف ایگزامپل، بقری کا مردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا، لائف ایگزامپل سے سمجھایا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کے اس طریقے تدریس کو ہم مطالعہ قرآن کی تدریس میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سا کچھ ہے، وہ 5 لیکچر سے آدھے گھنٹے کے، وہ بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس سے ہمارے ٹیچرز گزریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جناب یہ آ رہی ہے رہنمائی اساتذہ کی نمایاں خصوصیات۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ ٹیکسٹ بک، اس کے کچھ فیچرز تھے۔ اب یہ ٹیچر گائیڈ جس کی آپ کے سامنے فیچرز میں رکھ رہا ہوں، اس میں لیسن پلاننگ ہم نے شامل کی ہے، لیکن ہر اسکول اپنے کہنا چاہیے کہ ماحول اور حالات کے اعتبار سے اس کو کسٹمائز کر سکتا ہے۔ مقاصد مطالعہ، اس سے مراد ہے لرننگ آؤٹ کم۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس کو انٹینڈڈ لرننگ آؤٹ کم کہتے ہیں، کچھ لوگ لرننگ آؤٹ کم کہتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیوریشن کم ہے کلاس کی 30-35 منٹ ہے،
تو اس میں ایک بہت اچھا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیچر اس کو دیکھ کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو فوکس کر سکیں گی یا کر سکیں گے کہ یہ کانٹینٹ تو آج ضرور، یہ پوائنٹ تو ضرور ڈیلیور ہونا ہے. توجہ فرمائیے گا، ٹیچر گائیڈ میں ہم نے کانٹینٹ زیادہ رکھا ہے، ٹیچر گائیڈ میں تشریح ہم نے زیادہ رکھی ہے تاکہ ٹیچرز کو پہلے فائدہ ہو. اور اگر اسکول میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، پلیز اس کو نوٹ کیجیے گا، اگر اسکول میں ایلوکیشن آف ٹائم کم ہے یا بچوں کا جو پیس ہے لرننگ کا وہ تھوڑا سلو ہے تو آپ تشریح کم کر دیں. لیکن اگر بچوں کا اسپیس ماشاءاللہ اچھا ہے، پیس معاف کیجیے گا، ان کا پیس اگر لرننگ کا اچھا ہے اور آپ کے پاس ایلوکیشن آف ٹائم بھی، تو آپ تشریح کو زیادہ کر دیجیے. تو یہ فلیکسیبلٹی ٹیچر کے پاس ہے. اب کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ ہر چیپٹر کے اندر ہم نے لرننگ آؤٹ کم دی ہے کچھ پوائنٹس کی، اس کو فوکس کر کے اس فلیکسیبلٹی کو ہم طے کر سکیں گے. صورتوں کا ربط ہے ہم نے ٹیچر گائیڈ میں وہ بھی دیا ہے ٹیچرز کے لیے. آیتوں کا ہم نے انداز یہ رکھا ہے تشریح کا کہ اس کو سوال جواب کی شکل میں دیا ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے، یہ مراد سوال جواب نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ خاص طور پہلے چند سالوں میں انٹریکشن موڈ میں ان سے گفتگو کر کے ان کو بیسک کانسیپٹس کی کلیئرٹی دینا. اس انٹریکشن کے لیے اس کو ہم نے سوال جواب کی شکل دی ہے، ناٹ کہ یہ کیو اے ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس انٹریکشن کے لیے کیا پوائنٹ ریز کیا جائے، اگر ایک پوائنٹ ریز کیا ٹیچر نے کوسچن ریز کیا اور وہ جواب ترجمے کے نتیجے میں بچوں ہی کی طرف سے آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں آتا تو ٹیچر کے پاس اویلیبل ہے. اسی طرح اس ٹیچر گائیڈ میں آیات کا شان نزول ہم نے شامل کیا ہے. کچھ اگر عملی پہلو ہیں، جیسے اس بچی نے کیا پڑھ دیا تھا جی، تو وہ ہم نے ٹیچر گائیڈ میں دیا ہے ٹیچرز کو. اسی طرح قرآن حکیم کی تشریح کر رہے ہیں تو قرآن حکیم کی تشریح تفسیر کے اصول میں بتایا جاتا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، تو قرآن حکیم کی آیات کے حوالہ جات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالہ جات، یہ بھی ہم نے شامل کیے ہیں. کچھ اگر تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، یہ تاریخی معلومات ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس اگر ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو وہ ہم نے شامل کی ہے. کچھ اگر سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش، ناٹ تھیوریز بٹ فیکٹس، ان کا بھی ریفرنس دے کر ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے نوٹس شامل کیے ہیں ٹیچرز کا گائیڈ میں. کچھ ان کو ہم نے عملی سرگرمیاں دی ہیں. ایک ہوم ایکٹیویٹیز ہیں جو اسکولز کے اسٹوڈنٹس نے گھر پہ کر دی، اور ایک کلاس روم ایکٹیویٹیز ہے. اگر اسکول کے حالات اجازت دیں اور ٹائم اجازت دے تو یہ ایکٹیویٹیز کلاس روم میں بھی کرائی جا سکتی ہیں. آپ پہلے ہی دیکھیں، یہ سورہ معون سے متعلق ہے. ایک دن کھانے پینے کی اشیاء کا سب بچوں میں باہمی تبادلہ یعنی شیئرنگ کرنے کا عملی مظاہرہ کرائے. سورہ معون کی آخری آیت کیا ہے جی معمولی سی برتنے کے استعمال کی شے بھی مانگنے کے باوجود وہ نہیں دیتے. تو یہاں ہم نے ریکمینڈ کیا کہ کلاس روم میں ایکٹیویٹی کرا جائے، یہ ان اناؤنسڈ ہو، اور اگر اسکول کے حالات اجازت دیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات کچھ چیزیں بچے گھر سے نہیں لا پاتے. ہم لوگ وہ پریویلیجڈ لوگ ہیں کہ ہم بڑے آرام سے ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے بچے کراچی ہیں، آرام سے ہوم اسکولنگ میں ہے تو ناشتہ کر کے پڑھنے بیٹھ گئے ہوں گے، اور شام دوپہر میں بھی کھا لیں گے، شام میں بھی کھا لیں گے. میں آرام سے جہاز میں ٹریول کر کے آیا تھا، رات کو لاہور سے ادھر، دوپہر میں واپس کراچی چلا جاؤں گا. میں بہت آرام سے آپ سے بات کرتا ہوں. ایک گورنمنٹ اسکول تھا جہاں کچھ خواتین کراچی کے اچھے گھرانوں کی گئیں کہ کچھ ان کی سپورٹ کریں، تو جا کر انہوں نے بچوں سے انٹرویو لیا. ایک بچے سے پوچھا، بیٹا آج آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا، ذرا فائنینشیل پوزیشن کا اندازہ کرنے کے لیے. اس بچے کا جواب تھا کہ میڈم آج میرے ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی. یہ چیز اجنبی ہے ہمارے لیے. کہتا ہے ایک دن میرا بھائی ناشتہ کر کے آتا ہے، ایک دن میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں نہیں کر پاتے، بھوکے آ جاتے ہیں. یہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. میں جو عرض کیا، اگر حالات اجازت، ہم کہتے ہیں جی بچوں سے چارٹ بنوا لیں، چارٹ پہ یہ کروا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا 50 روپے کا چارٹ منگوانا کسی سے باہر سے مشکل ہوگا، تو وہاں نہ کروائیں پلیز. وہ بچہ بیچارہ احساس کمزوری کا شکار ہو جائے گا. 22 لوگ کر کے آئیں گے، 4 لوگ کر کے نہیں آئیں گے. نہ کروائیں، کچھ اور انگیج کر لیں. تو جہاں حالات اجازت دیں، یہاں پر کیا میں نے کہا ان اناؤنسڈ. آج 20 بچے کلاس روم کے اندر ہیں، 2 شاید کچھ لے کر نہ، 5 کے گروپ میں بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو شیئر کروا دیں بس. تو ابھی صورت پڑی ہوگی. اچھا برے لوگ تو ہوتے تو چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے، اور اچھے لوگ کون ہوتے؟ بیٹا میرے دوست تم کھا لو، میرے بھائی تم کھا لو. یہ ہے جو ان کی ذہن سازی ہم نے کرنی ہے، تربیت کرنی. یہ ایکٹیویٹیز بڑی پلان طریقے سے شامل کی گئی ہیں، اور یہ صرف میرا کوئی اپنا کام نہیں ہے، ہماری پوری ٹیم ہے. اور پھر ماشاءاللہ آپ جیسے بہت سارے کرم فرما لوگ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اسکالرس ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں. ماشاءاللہ سب کا انپٹ آتا ہے. یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے، ہم میں سے کسی ایک ادارے فرد کا کام نہیں ہے. یہ امت کے اسلاف کی ترجمے تفاسیر ہے،
اور کچھ اور ایکٹیویٹیز، کچھ اور انپٹ، کچھ اور چیزیں ہمارے آپ جیسے ساتھیوں، ہم مقصد ساتھیوں کا ہی اس میں میں کہتا ہوں کہ انپٹ شامل ہے. تو یہ ہے جو کلاس روم ایکٹیویٹیز دیتے ہیں کلاس روم میں کروانے کے لیے. اس کے علاوہ آنسر کی ہے، آسان سی بات ہے. یہ ہے جناب ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم. جب کووڈ کا معاملہ آیا تو ہر ایک نے کوشش کی کہ وہ آن لائن ریسورس کو استعمال کرے. ہم نے بھی جو پہلا رمضان شریف تھا کووڈ کے دوران میں کوشش کی، اور ایک کام برسوں سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا. ان تمام بکس کی اب ہم ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی کہ میں خود ریکارڈ کروا رہا ہوں. کانٹینٹ یہی پورا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، وہی علماء کا اگریڈ اپون. اور پہلی 3 کتابیں ریکارڈ ہو کر ہم نے آن لائن کورس کی شکل میں پریزنٹ کر دی ہیں. آج بھی آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو ہمارے اس LMS سسٹم پر ہماری ویب سائٹ سے بھی جا سکتے ہیں، وہاں لنک موجود ہے، ویب سائٹ آخر میں آ جائے گی. آپ میں سے کوئی کرنا چاہے رائٹ ناؤ آپ اپنے آپ کو اس میں انرول کر سکتے ہیں، اور اپنی سہولت اور پیس کے مطابق آپ چلیں. ہم نے پہلے گوگل کلاس روم یوز کیا، اور اب ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر آ گئے. جب فرسٹ ٹائم ہم نے یوز کیا، اب وہ ایڈلٹس کی بات آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو بعد میں بتا دیں گے، وہ تشریف لے گئے ضرورت کی وجہ سے. تو ہم نے فرسٹ ٹائم جب آفر کیا تو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ 25% اسکولس کے اسٹوڈنٹس تھے، اور 75% گریجویٹس اور ماسٹرز تھے، اور 12 لوگ PhD تھے. مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا چیک کرو کسی نے غلط تو نہیں لکھا. تو ان سے چیک کیا، بولے کہ ہم PhD تھے. سر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مجھے قرآن کی لیے دے بھی نہیں آتی. تو وہ کورس جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے یا فوکس کیا اسٹوڈنٹس آف اسکولس کے لیے، گریجویٹس، ماسٹرز اور ایکولی گڈ الحمدللہ. اور دو میرے پوزیشنز آئی، آپ کو اور حیرت ہوگی، فن لینڈ سے ایک بچے کی پوزیشن آئی، USA سے آئی، کینیڈا سے آئی، انڈیا سے آئی، پاکستان سے بھی تھی لیکن پوزیشنز باہر سے بھی آئی. وہی فیملی جو پاکستان سے باہر گئی ہوں گی مگر ان کو موقع ملا. تو یہ الحمدللہ ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی سلسلہ چل پڑا، اور 3 کتابیں ویڈیو ریکارڈنگ، وہی جو ٹیکسٹ بک پر ٹیچر گائیڈ کا کانٹینٹ ہے وہی اس ویڈیو ریکارڈنگ میں نے استعمال کیا الحمدللہ. اور وہ ٹیچر کو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارا خیال ہے. اس کے علاوہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ پرانی فگر ہے تھوڑی سی، جون 2021 کی، ابھی اپڈیٹ ہوگا ہمارا پورا سلسلہ. تو 22 لاکھ طلبہ و طالبات پاکستان بھر میں پڑھ رہے ہیں. اس میں بڑا جو چنک ہے وہ 73% گورنمنٹ اسکولس کا، ان میں بھی بڑی تعداد 13 لاکھ کے قریب وہ KPK کی گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں ماشاءاللہ. پرائیویٹ سیکٹر میں 3,08,000 جو ہے وہ چینز آف اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، اور 2,93,000 جو ہے وہ انڈیویجول اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. البتہ یہ تعداد اب زیادہ ہے، یہ 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ابھی کافی لوگوں نے ہمیں اور اپروچ کیا ہے کووڈ کے معاملے کے بہتر ہو جانے کے بعد. اللہ ہماری پوری قوم کی ساری انسانیت کی حفاظت کرے، سارے معاملات کو اللہ ریزیوم کر دے. بہت ساری چینز ہیں انکلوڈنگ سٹیزن فاؤنڈیشن. میں نے کہا کہ میں نے 1-2 گاڑیاں بھی سٹیزن فاؤنڈیشن کی یہاں پر دیکھی، آئی ہوپ کہ آپ کے علم میں ہوگا. پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، دار ارقم، دی ایجوکیٹر، ایئر فاؤنڈیشن اسکولس، بہت سارے ماشاءاللہ، سب کے نام لینا مشکل ہوگا. اور یہ KPK کا ہے، وہاں پہ ہم نے فرسٹ ٹائم 3 لاکھ سے زیادہ کتابیں پرووائڈ کی تھی، اور 11,000 ٹیکسٹ بک بھی دی تھی. اب ماشاءاللہ وہ خود ہی پبلش کر رہے ہیں، اور KPK کی گورنمنٹ خود پبلش کری. جس طرح انشاءاللہ اگلے اکیڈیمک ایئر سے جو کتابیں اویلیبل ہوں گی وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہی پبلش کر رہا ہوگا. اور مجھے پتہ چلا ہے، آئی مے بی رانگ، کہ کم سے کم 6ٹھی کلاس میں ہی 10 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات ہیں. تو آگے تک یہ معاملہ کروڑ تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ ہم نے بہاولپور میں ایک پائلٹ شروع ہو گیا تھا کوئی آج سے 5 سال پہلے. وہاں پر بھی ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ 3 لاکھ کے لگ بھگ کتابیں پرووائڈ کی ہیں، اور وہاں کے گورنمنٹ اسکولس میں بھی سلسلہ پائلٹ کے طور پر پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. آن دا لائٹر سائڈ ہے، اس کو یہیں تک رکھیے گا. اس پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بہاولپور کے گورنمنٹ اسکول میں کیسے شروع ہو گیا بھائی؟ حالانکہ اس وقت کے جو منسٹر تھے بلیغ الرحمان صاحب، فیڈرل منسٹر، وہ ان کا اپنا ایریا تھا، اور وہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے کوئی سلسلہ کیا ہوگا. لیکن یہ بات بھی لوگوں کو کھل رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، اس پر بھی مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ بہاولپور کے گورنمنٹ اسکولس میں قرآن کیوں پڑھایا گیا ترجمے کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ذرا کرٹیکل بات تھی، لیکن میں نے کہا بس درد دل میں شیئر کر لوں کہ لوگ قرآن پاک کی تعلیم کو بھی مطلب بھائی کسی کو تو معاف کر دو، استغفر اللہ. اس کے علاوہ جی ہم کتابیں بیچتے نہیں ہیں، جملہ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے. جو لوگ ماشاءاللہ سیل کرتے ہیں اللہ ان کو برکت دے، کاروبار کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ جب سال شروع ہوتا ہے تب پوچھتے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم دیکھیں پورا سسٹم ہے مانیٹرنگ ویلیویشن کا. اس میں کبھی فون کال 1-2 مرتبہ آپ کے پاس سال بھر میں آ رہی ہوگی،
کبھی ہم اسکولس کے وزٹس کریں گے. ہاں جب یہ ہزاروں ہو گئے تو سب کا ہر وقت ممکن نہیں ہوگا, تو ہم اسکولس کے فزیکل وزٹس بھی کرتے ہیں, 2-2.5 گھنٹے کا پورا ہمارا ایک وزٹ کا پلان ہوتا ہے. ہم فیڈ بیک فارمز لیتے ہیں, گوگل بیسڈ ہوتے ہیں, اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں اور اس سے جہاں ہماری کمی کوتاہی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکولس کو اپنی کورس کوریج فارمز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے, تاکہ وہ اپنے اسکول میں جب یہ پڑھایا جا رہا ہو تو اس کی مانیٹرنگ کر سکیں. وہ بھی ہم نے فارم ڈیولپ کر رکھا ہے. کوئز پروگرام, اگر کسی اسکول میں کتاب پڑھا دی گئی ہے اور وہ اپنے اسکول یا چین آف اسکولز ہے, تو اگر وہ اپنے اسکولز کے اندر انٹر اسکول کوئی کمپٹیشن کروانا چاہے تو اس کا پورا کوئز پروگرام کا جو بھی ایک پیک ہو سکتا ہے جس میں سوالات وغیرہ سب کچھ شامل ہوں, وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ایگزامینیشن کے پیپرز کے لیے ہم نے آپ کو ماڈل پیپرز دے رکھے, اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی معاونت درکار ہوگی تو ہم پرووائڈ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب بس آخری میں آپ کے 5-7 منٹ لے رہا ہوں. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی خاص سے پہلے ایک پریزنٹیشن میں نے دی تھی, وہاں سے بھی اچھے کلمات ہمیں میسر آ گئے تھے. یہ ہے جو ہمارے اس ملک کی 70-75 سال کی تاریخ کا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہو گیا کہ تمام معروف مکاتب فکر کے علماء نے اس پر سائن کر دیا ہے. لیٹر آپ نہیں پڑھ سکیں گے لیکن ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, اور اب جو بکس ہم پبلش کریں اس میں یہ لیٹر بھی شامل ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کیسے سلسلہ شروع ہوا اور کن کن باتوں کا ہم نے لحاظ رکھا, عقائد کے اعتبار سے, عربی اسلوب کے اعتبار سے, محتاط الفاظ کے اعتبار سے, فرقہ واریت کو اوائڈ کرنے کے اعتبار سے, وغیرہ وغیرہ. وہ سب لکھنے کے بعد یہ سگنیچرز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں 5 بورڈز جو علماء کے ہیں, جس میں دیوبندی حضرات, بریلوی حضرات, اہل الحدیث حضرات, اہل تشیع حضرات اور جماعت اسلامی کا بھی ایک بورڈ ہے. تو یہ 5 بورڈ ہیں جن کے تحت ان مدارس کے ایگزامز ہوتے ہیں, اور ان کی ایک کمیٹی کہلاتی ہے یا ان کا ایک کونسل کہہ لیں, وہ اتحاد تنظیمات مدارس. اتحاد تنظیمات مدارس کے 5 علماء کی کمیٹی بنی تھی 2017 میں. یہ سب نے 3 سال کی محنتوں کے بعد سائن کیا ہے, اور آخری سگنیچر بھارت علم فاؤنڈیشن کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا تھا, تو میں نے ڈیٹ بھی ڈال دی تھی 28 جنوری 2020 کا مبیش ڈیٹ ہے. کووڈ کے آنے سے جسٹ پہلے یہ معاملہ مکمل ہو گیا تھا. کتنے لوگوں کی بات پہلی مرتبہ پتہ چلی, وہ ہاتھ کھڑا کر لیں ذرا. ماشاءاللہ. اچھا, اکثر کو پتہ تھی پہلے سے؟ اچھا, یہ میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے, ورنہ ہماری بہت بڑی تعداد کو نہیں پتا, کیونکہ معروف جملہ ہے کہ مولوی تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو اتفاق کسی بات پر کر ہی نہیں سکتے. اور یہ پورے قرآن کی کتنی آیات ہیں جی؟ 6236 آیات کے صرف ترجمے پر نہیں, یہ جتنے فیچرز آپ نے دیکھے سب کے کانٹینٹ پر ان کا اتفاق ہو گیا ہے. اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی, مگر یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. یہ کچھ اب ٹیکنیکل باتیں, NOC چاہیے تھی ہر صوبے میں, تو پنجاب میں ہم نے اپلائی کر دی, اور ماشاءاللہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کہا ہم آپ کو تو فوراً دیں گے, آپ کا کام اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے. اسی طرح ہمیں KPK سے مل چکی ہے NOC الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ فیڈرل منسٹری آف نوٹیفیکیشن ہے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کا, وفاقی وزارت تعلیم کا, اور یہ پرنٹنگ پریس آف پاکستان کو ہے کہ انہوں نے اپروو کر دیا اور اجازت دی ہے کہ ان یعنی علم فاؤنڈیشن کے ترجمہ قرآن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مستقبل میں یہ ہوگا کہ جہاں جہاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, ڈاکیومنٹس میں, میڈیا پر قرآن حکیم کا ترجمہ استعمال ہوگا, تو وہ علم فاؤنڈیشن کا ہی ترجمہ انشاءاللہ اس میں استعمال کیا جا رہا ہوگا. یہ میں نے نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا تھا, گیزٹ آف پاکستان 2017. اگر آپ یہ یلو مارک پر دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ ٹرانسلیشن means such translation of the Holy Quran which has been developed in consensus with the اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. یہ 2017 کی بات ہے, ابھی علماء نے اتفاق تو نہیں کیا تھا نا, اتفاق تو ہے 2020 جنوری میں جا کر. تو یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے, بس یہ اللہ ہی کی اسکیم تھی, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, محض اللہ کا فضل ہے. گیزٹ نے کہا کہ ترجمہ وہ چلے گا جس پر اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء کا اتفاق ہو. پھر کمیٹی بنائی ہے, اور کمیٹی نے 2020 میں جا کے اس کو اپروو کیا ہے. اور یہ ہے PCTB پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. اس میں جو اسکیم دی گئی ہے جو ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, یہ جو یلو مارک چھوٹا ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ ترجمہ ان ترجمہ قرآن کی کتابوں میں وہ استعمال ہوگا جو علم فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. اور ایک رہ گیا سنگل نیشنل کریکولم. میں دوبارہ عرض کر دوں, یہ کام جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2010 سے ہم نے شروع کیا اللہ کی توفیق سے, اور اس وقت ہم نے ہی
اللہ اور اللہ ہی کی توفیق سے یہ اسکیم طے کی تھی کہ مکی صورتیں پہلے مدنی بعد میں 7 سال کا طے کیا تھا. پہلے 5 سال میں مکی کا طے کیا تھا, آخری 2 سال میں مدنی کا طے کیا تھا. اس وقت نہ سنگل نیشنل کریکولم تھا, نہ پنجاب کا ایکٹ تھا, نہ فیڈرل کا ایکٹ تھا 2017 اور 18 کا. اس وقت بھی اللہ تھا, اب بھی اللہ, کل بھی اللہ ہوگا. اب آپ دیکھیے سنگل نیشنل کریکولم نے کہا ہے کہ اس میں جو ترجمہ قرآن آئے گا, حکومت پاکستان کے لازمی تدریسی قرآن ایکٹ 2017, وہی ایکٹ جو پہلے آیا, کے مطابق 6 سے 12ویں جماعت میں ترجمہ پڑھایا جائے گا. نیچے پڑھ رہا ہوں, اس سلسلے میں ششم تدہم یعنی 6 سے 10ویں مکی صورتوں کا ترجمہ اور 11ویں اور 12ویں جماعت میں مدنی صورتوں کا ترجمہ پڑھایا جائے گا. تو یہ محض اللہ کے فضل سے اب ہم یہاں پہنچے. مجھے پتہ ہے کہ SNC میں کتنی مشکلات ہیں اور سندھ گورنمنٹ اور باقی کا کتنا جھگڑا ہے. میں کراچی بیسڈ ہوں اور کتنی سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے ہمیں اس سے سروکار ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن کا نور ہو, جیسے حافظ صاحب نے شروع میں دعا فرمائی. اور مجھے اس سے سروکار ہے کہ آج ہمارے 5-6 کروڑ طلباء طالبات یہ شروع کر دیں اور کل اور کروڑوں ہوں گے اور کل یہ آگے اور زبانوں میں جائے, اور اللہ خود راستے کھول رہا ہے. ابھی ہماری ٹیم نے ہمیں بتایا, میں جانتا نہیں پرسنل صاحب کو کہیں انٹرنیشنل لیول پر یا فورم پر انگیج ہے اور ٹرانسلیشن کے کام کو دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ شیئر کروانا شروع کر دیا. تو جرمن اور ایک اور لینگویجز کی آفر ان کو آ گئی کہ آپ لوگ انگلش میں کر دیں, ہم کر دیں گے. انگلش میں ہم نے شروع کر دیا ہے, تھوڑا سا ابھی لو پیس پہ ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں بہت اللہ نے کھول دی, لیکن انشاءاللہ انگلش میں ہم آگے بڑھیں گے. تو پھر آگے جرمن ہے, فرینچ ہے, انڈونیشین ہے, چائنیز ہے, انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا ارادہ ہے. تو میرا یقین بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھنا چاہیے کہ 60-70 سال میں تو یہ کام نہ ہوا, لیکن اب جو اللہ نے دروازے کھولے ہیں وہ ایسے ایسے دروازے کھولے کہ اگر میں وہ بیان کروں تو شاید 2-4 گھنٹے اور چاہیے, جو کہ مجھے نہیں لینے آپ کے. تو ایک نقطہ اس کروں کہ کیسے اللہ مدد فرماتا ہے. جو لوگ ٹیکنیکلی ایک بات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے, کچھ ہو سکتا ہے پبلشرز بھی یہاں پر ہوں, کہ جب آپ PCTB میں جائیں گے تو آپ کو ایک پبلشر کے طور پر محکمہ اوقاف پنجاب میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. ہم نہیں ہیں, اور وہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے, جو حضرات جانتے ہیں سو جانتے ہیں. اور 15 تاریخ کو ہمیں سبمٹ کرنا تھا اپنا EOI ایکسپریشن آف انٹرسٹ, یہ بھی ٹیکنیکل لینگویج ہے. 15 دسمبر کو سبمٹ کرنا تھا اور 14 دسمبر رات 9 بجے تک یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے, یہ پریشان گھوم رہے تھے. ہماری کراچی کی ٹیم پریشان گھوم رہی تھی, تو میں خاصا مصروف تھا. میں نے کہا بیٹا میرے پاس نہ کسی کو فون کرنے کا ٹائم ہے, نہ کوئی سورس لگوانے کے لیے ٹائم ہے, لگوا سکتے لیکن ٹائم ہی نہیں. تو میں تو چلتے پھرتے سے دعا کر رہا ہوں, اللہ سے مانگوں بس. 9 بجے 14 دسمبر یہ حال ہے, اور 15 دسمبر ہمیں مسٹ تھا کہ ہمارے پاس اوقاف کی رجسٹریشن ہونی چاہیے تھی. 10:15 بجے یہ ہوا, یہ صاحب بیٹھے ہمارے پیارے سے ساتھی جی کو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں, کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے کام کیا ہے قرآن پین کے حوالے سے, نام ان کا نہیں میں بتا رہا آپ کو, اور اچھے دیندار آدمی ہیں, اور میرے پاس مجھ سے ملنے وہ گجرا والے اسی طرح کے پروگرام میں آئے, اور ان کو یاد آیا کہ یہ بھی ایک کام کر رہے ہیں, قرآن پاک کا ذرا مشورہ کریں. تو شاید ان کی 2 یا 3 کمپنیز رجسٹرڈ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ کو جو کمپنی چاہیے آپ لے لیں بھائی سرٹیفکیٹ. 10:15 بجے یہ ہوا, اور اگلے دن 15 کو وہی صاحب ان کو لے کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جا رہے ہیں اور محکمہ اوقاف جا رہے ہیں, اور ہمارا اللہ کے فضل سے سبمٹ ہو گیا سرٹیفکیٹ. ایک کمپنی نے ہمیں دے دیا کہ یہ آپ ہمارا استعمال کر لیں, ختم, اور وہ اپرووڈ ہو گیا وہاں پر. تو اس طرح اتنی اللہ نے اس میں راستے میں مشکلات کو دور کیا ہے اور آسانیاں فرمائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. تو جناب یہ ہے جو پورا سلسلہ آ گیا, اور کیسے آپ کو مل سکتا ہے. جو اگری کریں گے وہ ہم سے رابطہ کریں گے, ویب سائٹ پر ہمارا ایک فارم بھی ہوتا ہے, آپ فارم فل کر سکتے ہیں. فیصل آباد میں کوئی 50 سے زیادہ اسکولس کم سے کم ہمارے پاس اس وقت ہیں, اور سٹیزن فاؤنڈیشن کے اسکولس اپنی جگہ پر وہ پہلے سے ہیں. الہدا کے شعور اسکولس ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. پروویژنل اسکول غالباً پبلک اسکول غالباً ہیں, ان کے بھی کچھ برانچز ہمارے پاس ہیں, اور بھی ہوں گے, یہ تو میں اپنے حافظے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آج کے نشست کے بعد یہ تعداد بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اور کل تو انشاءاللہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کمپلسری قرار دیا, اور اس کے ایگزامس بھی ہم لیں گے, پھر تو سبھی لوگ اس میں آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے صحیح موقع پر, کبھی ایک منسٹر صاحب بلیغ الرحمان صاحب, ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے انیشیٹو لیا, تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا, پارلیمنٹ سے اپروول کروایا, پھر اور لوگوں نے محنت کی, علماء اکٹھے ہو گئے, علماء نے اپنا معاملہ پیچھے رکھا کہ نہیں ہم اگریمنٹ کی طرف جائیں,
اور بہت ہم خیال لوگ ملتے چلے گئے. حافظ شعیب صاحب ان سے کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ میری بات ہو پاتی ہے, ملاقات تو شاید 3 سال کے بعد ہو رہی ہے, لیکن یہ اٹس اپ ٹو ہم. اور آپ کا جو پرنسپل فورم ہے, آپ لوگوں نے محفل سجائی, ہم تو شاید میں کبھی ایک آدھ دفعہ آ سکوں گا سال میں آپ کے پاس بمشکل, لیکن یہ آپ کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے. اسی طرح لوگ ہمیں ملے ہر جگہ, ہم جہاں کہیں بھی گئے ہیں اللہ کا شکر ہے. یعنی میری ایئر ٹریول کا خرچہ وہ علم فاؤنڈیشن کا ہوتا ہے, باقی کوئی اکوموڈیشن کا معاملہ, اس طرح کے پروگرامس کا معاملہ, علم فاؤنڈیشن کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. لوگ خود سعادت سمجھتے ہیں, خواہ وہ پرائیویٹ اسکولس کے ایسوسیشنز ہوں, کسی ادارے کے سربراہ ہو, کوئی بڑا اسکول ہو, کوئی بڑی چین ہو, تو ہم تو اللہ کی بڑی نصرت اس کام میں دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ پورے ملک کے اندر, لیکن اللہ یہاں راستے کھول رہا ہے, تو میرا یقین ہے کہ ہم تھوڑی اور ہمت پکڑیں گے تو اس میں اور خیر برآمد ہوگی. یہ بس کچھ کافی طویل بات ہوگی. یہ فارم ہے جو ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ کو, مزید تفصیل بھی آ جائے گی سوال جواب میں. اور یہ آخر میں دوبارہ کی تمام سروسز کمپلیمنٹری بیسس پر ہے, فری آف کاسٹ ہے. اور یہ اس کو ہمیں یہاں پہ روک رہا ہوں. جب کبھی ٹیچرس کے ساتھ سیشن ہوگا, جو لوگ پڑھانا چاہیں گے, تو حافظ صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ایکسکلوسیو ٹیچرس کے ساتھ سیشن الگ کر لیں گے. آج یہ ہمارا سیشن جو تھا وہ سمجھیے کہ ہماری کہنا چاہیے کہ انٹروڈکشن کے اعتبار سے تھا. بس آخر میں ہمارا یہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آ جائے گا اور یہ سب کچھ ہے, تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ کچھ طبیعت کی ناسازی ہو گئی, اچھا ہوا کہ میں بیٹھ کر ہی کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا, ہمارے ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہے, تو میں بڑا ہلکے دھیمے دھیمے بات کر رہا تھا. اللہ کا احسان ہے کہ بڑے آرام سے یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے. تھوڑی سی طبیعت کی ناسازی تھی, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کا معاملہ فرمائے. میرا نام عرفان علی ہے, میں ڈائریکٹر پرنسپل ہوں کیمرون ہاؤس اسکول جھنگ سے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیے کہ جتنے ہمارے پاس ٹائم اسپین ہوتا ہے ایک دن میں, ہم یہ بڑی اٹریکٹ فل ایک چیز ہے اور بڑی اس میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ اس کو نہیں لگوانا خدا نہ خاصا. تو دن میں ہم ٹائم فریم کو کیسے مینیج کریں گے؟ کیا ہم اسے اسلامیات کے پیریڈ میں ایک ہفتے میں 3 دن اس کو مینیج کریں ایک سبجیکٹ کو, اور ساتھ میں اس کو مینیج کریں؟ اس کے ٹائم فریم, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کلیئر کیجیے. دوسرا, میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی, اس میں رہنمائی چاہتا ہوں. یتیم کی تعریف میں آپ نے یہاں پر میرے سامنے لکھا کہ نابالغ بچہ جس کے والد فوت ہو جائے, تو مطلب کیا یتیم کی یہی ایج ہے, یا اس کے بارے میں کوئی رہنمائی؟ اس سوال کو تھوڑا جنرلائز کر لیں. جو پہلا سوال ہے آپ کا, عام طور پر ایک سوال آتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا. ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے تو اس کے لیے ہم ٹائم کہاں سے لے کر آئیں گے, ایسا ہی ہے نا. تو بہت ایک دھیمے انداز سے میں رکھ دیتا ہوں. ہم میتھس کو کتنی کلاسز پر ویک دیتے ہیں؟ پر ویک میتھس کی کلاسز کتنی ایلوکیٹ کرتے ہیں؟ 6. اور آپ کا اسکول ہفتے میں 6 دن ہی کھلتا ہے. اچھا, میں ایسے اسکولس کو جانتا ہوں جنہوں نے 6 دن میں 8 کلاسیں ایلوکیٹ کر رکھی ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ہم لوگ انگلش کو کتنی دیتے ہیں؟ 6. ہم لوگ سائنس کو کتنی دیتے ہیں؟ 6. ایک طرف قرآن ہے اور یہ میتھس ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ کوئی میچ ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ انگلش ہے, تو میچ ہے. اچھا, قرآن میرا آپشنل سبجیکٹ ہے, چل رہا ہے آپشنل, لیکن میرا اور آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے انگلش میں پڑھا تھا بچپن سے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اور آپ کی ول ہے, مجھے پورا یقین ہے. تو آپ کے لیے اللہ وے نکالے گا انشاءاللہ. جیسے یہ ہزاروں اسکولوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, ہاں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کم سے کم میتھس جتنی امپورٹنس تو دے دے قرآن کو, کم از کم. اور لیکن نو میچ آف میتھس ود دا قرآن, لیکن کم سے کم میتھس جتنی دے دیں. چلے اور کم کر دیتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ 30 سے 35 منٹ کی اگر 4 کلاسز بھی آپ پر ویک اس کے لیے ایلوکیٹ کر دیتے, 4 کلاسز پر ویک, تو انشاءاللہ آرام سے 1 سال میں کتاب مکمل ہو سکتی ہے. وہ تھوڑا سا ٹیچرز کو ہم نے فائن ٹیون کر کے بتانا ہوگا کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ٹائم کم تو تشریح کم کر دیں, ترجمہ تو ضرور پڑھیں. ٹائم زیادہ تو تشریح زیادہ کر دیں. بچوں کا پیس اگر اچھا ہے تشریح زیادہ کریں, اگر ریسیونگ اینڈ تھوڑا کمزور ہے تو تشریح کو تھوڑا کم کر دیں. اور یاد رکھیے گا, جب قرآن آپ کے میرے گھر میں, قرآن کریم میرے اور آپ کے ادارے میں, قرآن حکیم میرے اور آپ کے اسکولس میں انٹر ہوگا نا,
تو برکت بھی آئے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سب لوگ کرا رہے ہیں جن کے بچے ابھی بورڈ کے ایگزام میں قرآن کا پیپر نہیں دے رہے, تو آپ بھی کرا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈسکشن کریں, یعنی اگر پرنسپلز ہیں تو وہ اپنے ٹیچرز کو لے کے بیٹھیں, ٹیچرز ہیں تو ذرا اور ٹیچرز کو لے کر بیٹھیں. ہم نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. اور یہ ہزاروں اسکولوں کی لسٹ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی الفابیٹیکل آرڈر کے اندر. دے آر آل ڈوئنگ ویل ماشاء اللہ. پلس مائنس تو ہوگا لیکن یہ ڈوئیبل ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر کہیں میتھس کی 7 تھی تو 1 کم کی ہے, یا کہیں انگلش کی 6 تھی تو 1 کم کی ہے, یا کوئی آپ کا لائبریری پیریڈ ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دیا ہے, وغیرہ وغیرہ مینیج کیا ہے لوگوں نے الحمدللہ. ایک صاحب کراچی سے گئے, انٹیریئر سندھ کراچی بیسڈ ہیں, بہت اچھے بزنس مین ہیں, تو ان کا انٹیریئر سندھ میں ایک اسکول تھا, انہوں نے پرنسپل کو فون کیا کہ یہ قرآن کا سلیبس ہے اور یہ مجھے پڑھوانا ہے ان بچوں کو, میں آ رہا ہوں 2 دن کے بعد, مجھے ٹائم ٹیبل بتا دو کہ کس طرح اس کے لیے کلاسز ایلوکیٹ ہو رہی ہے, دیٹس اٹ. انہوں نے تو یہ کر ڈالا. ہم کہہ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ نہ کروائیں, آپ آن بورڈ لیں, سوچیں کہ یہ بچے قرآن پاک کی 1-2 آیتیں بھی روزانہ سمجھیں, آپ کا میرا میٹر کتنا ڈاؤن ہوگا. اچھا اب ذرا دنیاوی بینیفٹ بھی لے لیں. ہم پری اسکول سے لے کے گریڈ 9-10 تک بچوں کو انگلش کتنے سال پڑھاتے ہیں؟ 10-12 سال پڑھاتے ہیں. کس لیے؟ میٹرک میں انگلش کے نمبر اچھے آ جائیں. صحیح نا. ہم پری اسکول سے لے کے 9ویں-10ویں تک بچوں کو میتھس پڑھاتے, انگلش پڑھاتے, سائنس پڑھاتے, تاکہ بورڈ میں نمبر اچھے آ جائیں. 12 سال پڑھاتے. میں کہہ رہا ہوں 7 سال قرآن پڑھاتے ہیں, بورڈ میں اچھا نمبر لے آئے. اور بورڈ میں کمپلسری اسلامیات تو ہے نا, انشاءاللہ کل قرآن پاک بھی آ رہا ہے. تو اگر 12 سال انگریزی پڑھا کر انگلش کے نمبر اچھے, 12 سال میتھس پڑھا کر میتھس کے نمبر اچھے, تو 7 سال قرآن کریم پڑھا کر قرآن اسلامیات کے نمبر اچھے کر لیں, بورڈ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. دونوں فائدے ہوں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے کھڑکی بنائی. تو آپ نے پوچھا بھائی تم نے کھڑکی کیوں بنائی؟ یا رسول اللہ اس میں سے ہوا آئے گی, روشنی آئے گی. آپ نے فرمایا کہ نہ, تم نیت رکھو کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی, ہوا تو آ ہی جائے گی, روشنی تو آ ہی جائے گی. ہم نے قرآن اس لیے پڑھنا کہ ہمارے رب کا فرمان ہے, ہمارے رب کا دیا ہوا کمپلسری سبجیکٹ ہے, اور رب کل اس کے بارے میں سوال کرے گا. شروع کر دے اس کو, روشنی تو آ جائے گی انشاءاللہ, ہوا بھی جو ہے وہ روشنی بھی آ جائے گی, ہوا بھی اس میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو حصہ اول ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے, مختلف قصے ہیں جو اب گورنمنٹ نے اسکیم بنائی ہے. جیسے ششوں میں پہلا سپارہ ہے, ہفتوں میں دوسرا تیسرا سپارہ ہے. تو یہ کائنڈلی رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم کس طرح سے مطالعہ قرآن کے سلیبس کو یہ کہہ کر لگوا سکتے ہیں کہ یہ اپ ٹو دا مارک ہے, گورنمنٹ کے سلیبس کے مطابق ہے, اور اس سلیبس کو پڑھانے کے بعد ہمیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ششوں میں پہلا سپارہ پڑھانا ہے یا ہفتوں میں دوسرا تیسرا سپارہ پڑھانا ہے, اس کو علیحدہ سے پڑھانے کی ضرورت نہ ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا ہے نا, ٹھیک ہے, میرا زور ہے کہ اس کائنات کی گورنمنٹ کو رب کائنات چلا رہا ہے, ہم انشاءاللہ اسی کے فرمان کے مطابق اس کو لے کر چلیں. خدا نہ خاصہ کل گورنمنٹ یہ اسکیم ہٹا دے تو ہم چھوڑ دیں گے قرآن کو؟ یہ طے کر لیں ہم نے قرآن پڑھانا. پوائنٹ 1. اگلا بہت اچھا سوال آپ کا آ گیا. ہوا یہ تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے پی سی ٹی وی کے ذمہ داران کو بلا کر یہ ان سے ریٹن افیڈیوٹ لیا تھا کہ اسی سال سے, کیونکہ ایکٹ 2018 کا موجود ہے, اسی سال سے آپ نے قرآن پڑھانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مجسٹریٹ حضرات آ رہے ہیں اسکولوں میں, اب تھوڑا کم ہو گیا, اور کچھ اور بھی ہوا, میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن چلے. وہ کہتے ہیں مجسٹریٹ آپ کی بات نہیں کر رہا, کچھ ایریا آفیسرس کا کچھ پتہ چلا تھا, آپ کے باہر بینر لگا ہوا ہے, اسکول کے لگا ہوا ہے, ہم نے پکچر لی, پکچر آگے ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ ہو گئی. اس اسکول میں ماشاء اللہ معیاری طور پر قرآن پاک کی ترجمے کا اور ناظرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ جو کچھ ہل جل ہوئی ہے وہ مجبوری تھی, مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن پر عمل درآمد کی. اور جو آپ فرما رہے ہیں, جو درست فرما رہے ہیں, وہ پچھلا نوٹیفیکیشن تھا کہ 6ٹھی جماعت میں پہلے 2 پارے پڑھانے, پہلا دوسرا پارا ترجمے کے ساتھ, 7ویں میں 3-4 پارے, 8ویں میں کچھ اور پارے, ایسے ہی تھا نا. یہ نوٹیفیکیشن تھا پرانا,
اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آیا، اس میں بھی تھوڑی سی مشکل تھی، البتہ یہ تو تھا یہ ہل جل جو ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے، اصل یہ اسکیم آئے گی، میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ دکھایا تھا مختصر جو پنجاب کریکولم ڈپارٹمنٹ کا ہے، اور ان کی ویب سائٹ پر یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے، آپ چاہیں تو ہماری علم فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہمارے ای میل پہ جا کر آپ ای میل کر دیں تو وہ آپ کو ڈاکیومنٹ بھی بھیج دیں گے۔ اب یہ ڈاکیومنٹ ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے، تو پچھلا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا نل اینڈ وائڈ، یہ ہے کرنٹ، یہ چلا ہے مسئلہ مجھے پتا ہے، البتہ اگلا جو دسمبر تو آ گیا نا، تو اگر اگلا ایکیڈیمک ایئر عام طور پر اپریل میں شروع ہوتا ہے آپ لوگوں کیا مارچ میں، ٹھیک ہے، تو اگلے ایکیڈیمک ایئر کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں جس کے لیے پبلشرز کو بلایا جا رہا ہے سو آن، اس میں یہی ترتیب ہوگی جو ابھی آپ نے پیغمبروں کے واقعات اور مکی صورتیں اور پھر بعد میں مکی صورتیں، ٹھیک۔ جزاک اللہ، آپ کے سوال سے یہ کلیئرٹی بھی سب کے ساتھیوں کے سامنے آ گئی۔ اگلا سوال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم اور ترجمے کے اوپر بہت فوکس دے رہے ہیں، اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ترجمہ تو ہم نے پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، لیکن قرآن سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے قواعد و ضوابط کا بھی ہم خیال رکھیں۔ ابھی میں اسکول میں پیریڈ لیتا ہوں ناظرے کا، اور ویک پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم بھیجتے ہیں قاری صاحب کے پاس یا باجی کے پاس بھیجتے ہیں وہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے؟ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدے سے پہلے جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا، بسم اللہ سے اوپر تختی کی ہیڈنگ ہوتی ہے، وہ ہیڈنگ کا ہمیں نام نہیں بتایا جاتا کہ یہ تختی کا نام کیا ہے، اس تختی کا نام کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہی سارے کا سارا قرآن کی یعنی کہ نازل ہوا ہے، لکھا گیا ہے، پرنٹ ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نام نہیں پتا پہلی تختی کی ہیڈنگ کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو سلسلہ شروع کیا مطالعہ قرآن حکیم، ابھی اس کی ایک ہیڈنگ ہے نا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ بچوں کو یہ جو قواعد ہیں، قرآن تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم کو تجویز کے ساتھ قرات کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں زیادہ خوبصورتی آئے گی، زیادہ بہتری آئے گی، اس میں بھی تھوڑی سی۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جو اسکیم گورنمنٹ نے دی ہے نا، اس میں نے بھی عرض کیا کہ پہلی سے پانچویں میں ناظرہ قرآن کمپلسری شامل ہے، آپ کے علم میں ہے؟ آپ کے علم میں؟ تو ناظرہ قرآن کی تعلیم کہاں ہوگی؟ پرائمری میں۔ پہلے سال میں قاعدہ ہے، اگلے 4 سال میں قرآن پاک ناظرہ کی تکمیل ہے۔ ہاں اس کا امپلیمنٹیشن ہونا اہم معاملہ ہے۔ میرے علم ہے کہ شاید وہ ادارہ کوائٹ کے نام سے ہے جو غالباً پنجاب گورنمنٹ کا جو کہ ٹریننگ وغیرہ دیتا ہے، انہوں نے اس کا کچھ اہتمام کیا ہے۔ اب ٹو دا مارک آنے میں ٹائم لگے گا، البتہ وہ پہلی سے پانچویں کا معاملہ۔ ایک اور بات بھی میں نے درمیان میں عرض کی تھی، قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا درست آنا فرض ہے ہمارے لیے۔ بچے تو پھر بھی نابالغ ہیں، بڑوں کو دیکھنا چاہیے پہلے۔ ایک لگے ہاتھ تو سوال لے لیں، بہت سے ٹیچرز نے کہا سر ہمارا تو قرآن کو ٹھیک نہیں ہے، ہم کیا پڑھائیں گے ترجمے قرآن؟ تو میں نے کہا اسی بہانے اپنی تجوید درست کریں بھائی، قرآن پاک کا اتنا درست پڑھنا آنا کہ حرام غلطی نہ ہو، یہ فرض عین ہے، اس کو لحن جلی کی غلطی کہتے ہیں۔ تو اگر وہ ٹیچر جن کو مطالعہ قرآن پڑھانے کا موقع ملے تھوڑی سی ان کی تجوید کمزور ہے تو بہتر کر لیں، ان کو ہم نے ٹپس بھی دی ہیں کہ ریکارڈنگ بھی چلائی جا سکتی ہے، اگر بچوں بچیوں میں سے کسی کی تلاوت بہتر ہے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا فرض ادا کرے، اسی بہانے کر لیں، فرض ادا کرے ایک۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ گریڈ 1 سے 5 میں ناظرہ قرآن ہے، اور وہاں قواعد پڑھا کر نورانی قاعدہ پڑھا کر پختہ بنیادوں پر پھر ناظرہ قرآن پڑھانا مقصود ہے۔ ہماری اسکیم ترجمہ قرآن کی ہے، اور یہ 6 سے 11ویں کے لیے ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے سوال کہ ناظرہ لوگوں کو آتا نہیں، آپ ترجمہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ناظرہ اگر کسی کو نہیں بھی آتا، 100 سال کا بھی اگر ہو جائے گا تو اس کو ناظرہ درست کرنے کے لیے 100 مواقع اویلیبل ہوں گے، اور ہماری ٹرینڈ رہا ہے۔ آمین کبھی کسی کی ہوئی ہے آج تک ترجمہ قرآن کی؟ بسم اللہ کسی کی آج تک ترجمہ قرآن کی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب اتنا فوکس ہے کہ ناظرہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، یا کسی کو احساس ہو جائے نہ کر سکا تو اس کے لیے آپشنز اویلیبل ہے۔ اور ترجمہ قرآن کا معاملہ کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا 1% آبادی بھی ہماری نہیں ہے جس سے قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں آج تک مکمل پڑھا ہو۔ ہم نے اس کو فوکس کرنا چاہا کہ یہ آپشن بھی اویلیبل ہو جائے، باقی ناظرہ کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ اچھا اگلی بات ہے کہ جو نورانی قاعدے کا آپ نے بات کی نا کہ تختی کا ہیڈنگ اس کو یاد ہو،
تختی کے قواعد جو گاڑے قسم کے ہیں، نون اخفاء اور حروف مستعلیہ، یہ تجربے سے ثابت ہو گئی ہے کہ مشکل اصطلاحات میں بچوں کو نہ ڈالیں، پریکٹس سے ان کے ناظرہ قرآن کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ریسرچ بیسڈ کام بھی ہوا ہے۔ میں نے شاید اشارہ کیا تھا بالکل ایک جملے میں، اجتماعی طور پر قاعدہ پڑھانا، اجتماعی طور پر کلاس روم میں ناظرہ پڑھانا، یہ تجربہ کامیاب چل رہا ہے۔ تختی کی ہیڈنگ اور قواعد کے مشکل الفاظ کے یاد کرانے کے حوالے سے ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اردو بول رہا ہوں، آپ اردو ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے اردو گرامر کے 4 سوالات کریں گے تو شاید میں جواب نہ دے سکوں گا۔ گرامر عام طور پر وہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں کسی اور لینگویج کو سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ جو ساحلی زبان ہوتے ہیں ان کو عام طور پر گرامر کی گاڑی اصطلاحات نہیں آتی۔ اسی طرح اصحاب علم بھی ہیں، شاہ ولی اللہ نے بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، ضمنی ایک نکتہ ہے کہ یہ صرف اور نحو کی بحث اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو قرآن کا فہم ملے اور عمل بالقرآن، یعنی قرآن حکیم پر عمل پر ہم آ جائیں، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو بہت چھوٹے بچوں کو یہ تجربے سے بات سامنے آئی ہے، وہ تختی پر لکھے ہوئے مفرد اور مرکبات اور مستعلیہ اور یہ اور وہ تھوڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو اگر وہ قواعد کے نام نہ بتائے جائیں، دیکھیے پریکٹس میں تا، وا، ذال، واد کہاں سے نکالنا ہے وہ بچے کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے مشکل ناموں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ذرا ان کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ مشکل الفاظ کے استعمال سے اجتناب اور پریکٹس کے ذریعے ناظرہ پڑھانے پر زیادہ زور دیا جائے تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہماری یہ نیت ہو جائے کہ قرآن پاک کا مطالعہ جو بچوں کو پڑھایا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ایک اسلامی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے وہ ادا فرمائے۔ میرا سوال سر 2-3 سوالات ہیں۔ ایک پہلا تو یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی جب ہم مطالعہ قرآن پاک کو لگائیں گے، ظاہر ہے کہ ہم کلاس 6 سے آنورڈ تمام کلاسز میں ایک ساتھ ہی اس کو لگائیں گے، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے جو کتب ہیں ان کی تیاری میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ ہم سلسلہ وار لگائیں یا ہم اکٹھا بھی اس کو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نمبر 2 سر یہ ہے کہ اسلامیات کا ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس سیپریٹ سبجیکٹ کے ساتھ جب ہم مطالعہ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کتب میں سے ہم اس کو پڑھائیں اور جو ہماری ٹیکسٹ بک ہیں اسلامیات کی اس میں پڑھائیں تو اس میں کچھ مثالوں میں یا کچھ اس کے پڑھانے کے طریقہ کار میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی میری ایک گزارش ہے کہ آپ گورنمنٹ لیول پہ کوشش کریں کہ اسلامیات اور مطالعہ قرآن پاک کو ایک ہی کتب میں جو ہے وہ اس کو شامل کریں۔ تیسری سر گزارش جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے اسکولوں میں کہ ہم پڑھاتے ہوئے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جن کی ہمیں یا بچوں کو ضرورت اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے۔ بچے بھی انہی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو کہ میٹرک کے امتحان میں نمبر کا باعث بنے یا ان کی اسیسمنٹ میں ان کو جو ہے وہ ان سے متعلقہ کوشچنس کو پوچھا جائے۔ تو یہ بھی ایک گزارش ہے کہ اس کو میٹرک کے امتحان میں ایز اے اسیسمنٹ جو ہے بھی لایا جائے، کیونکہ اگر ایز اے اسیسمنٹ اس کو شامل کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم اپنی ایک اسلامی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس پہ زیادہ فوکس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر آج کوئی اسکول اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو 7 حصے ہیں اور 6 سے اسٹارٹ کریں تو کیا کریں؟ تو ہمارا بھی تجربہ پچھلے 8-10 سال کا یہی بتاتا ہے کہ جس کلاس میں جو پارٹ ہمارا آنا ہے اس کلاس کو وہی پارٹ دیا جائے۔ مثلا ہمارا پہلا پارٹ گریڈ 6 میں ہوگا، دوسرا پارٹ گریڈ 7 میں ہوگا، تیسرا پارٹ گریڈ 8 میں ہوگا۔ تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس آج گریڈ 8 میں ہیں آپ ان کو گریڈ 8 والا 3rd پارٹ پڑھائیں گے۔ یہ مسئلہ رہے گا اگلے 7 یا 10 سال تک۔ جو آج 6 میں پہلا پارٹ شروع کرے گا وہ تو سسٹمیٹک چلتا رہے گا۔ اگلے 7-8 سال کا مسئلہ یہ رہے گا کہ جو جس سطح پر ہے اس کو اسی سطح کا پارٹ بڑھا دیا جائے، لا حرج۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو قرآن کریم میں سے سہولت سے میسر ہے اس کو پڑھ لو۔
تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر میتھس کے فلاں فارمولے ہمیں نہیں پتہ تو ہم اس کے ایڈوانس لیول کا جو ہے وہ سالو نہیں کر سکتے سم. لیکن ادھر کو ایسا مسئلہ نہیں ہے. ادھر سورہ عصر ایک بچہ بھی سمجھ رہے, سورہ عصر امام شافعی بھی سمجھ رہے, کیسے کیسے خوبصورت جملے انہوں نے عطا فرمائے. تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ تمام کلاسز میں لگانا چاہتے ہیں, لیٹ سے 6 سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو 6 میں 1, 7 میں پارٹ 2, 8 میں پارٹ 3 اینڈ آن ورڈس. اور کچھ لوگ اگر گریڈ 3 سے ایگزامس کو چھوڑ دیں اس کا بھی آ جائے گا, لیکن سمجھتے کہ اچھا ہم کیوں ریکمینڈ کرتے تھے گریڈ 3 سے, اس سے کہ بچہ اسکول لائف میں زیادہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, کالج میں تھوڑا سا ذرا آزادیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ زیادہ بہتر انداز سے انگیج جو رہتا ہے. اس لیے ہماری خواہش تھی کہ گریڈ 3 سے سٹارٹ ہو. اور پھر وہ والی بات بھی 7 سال قرآن پاک کو پڑھے گا اور میٹرک میں آ کے اسلامیات کا پیپر دینے جائے گا تو اس کی اسلامیات کی نالج تو بہت اوپر ہوگی, تو بورڈ کے ایگزام میں بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ تو تھا ایک ہماری سوچ کا معاملہ. لیکن اب گورنمنٹ نے 6 سے طے کیا تو ٹھیک ہے, بحث نہیں کرتے. اب آئیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے تو آپ کی 6 حصوں کی ترتیب تھی, دوسرا آپ کا جو تھا معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے, اسلامیات. ابھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو اسکیم دی ہے وہ ایک اور پریزنٹیشن تھی, وہ یہاں پہ شو نہیں ہو سکی غالباً. اس میں تو انہوں نے کمپلسری میں قرآن پاک کو بھی شامل رکھا ہے اور کمپلسری میں اسلامیات کو بھی شامل رکھا ہے. ہم جو بکس ہم بھی کمپٹیشن میں جائیں گے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری کتابیں وہاں پہ اپروو ہوں گی, اور ہم کریکولم کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کو سیٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے اپنی کراچی کی ٹیم کی چھٹیاں بند کر دی ہیں, وہ دن رات لگے ہیں اس کام پر. میں 15 جون کو کریکولم ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی بکس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو جب انہوں نے کریکولم کا ڈاکیومنٹ بنایا ہوگا تو انہوں نے اپنی اسلامیات کا ڈاکیومنٹ بھی دیکھا ہوگا. تو کریکولم کے ڈاکیومنٹ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بنایا ہے قرآن کریم کے ترجمے کے لیے, لا محالہ انہوں نے خیال رکھا ہوگا کہ اوور لیپنگ کا معاملہ نہ ہو کس کے ساتھ, اسلامیات کے ساتھ. 1 2 جو انہوں نے مارکس ایلوکیشن کی ہے آگے بورڈ کے ایگزامس کے لیے بھی, اس میں ترجمہ قرآن الگ شامل ہے, اسلامیات الگ شامل ہے. اور لوگ یہ ترجمہ قرآن کے لوگوں نے 50 مارکس ایلوکیٹ کیے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑ رہا, میری پاسبل اسلامیات کے لیے بھی 50 مارکس انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوں, واللہ اعلم. تو جہاں تک اسیسمنٹ کا تعلق ہے, وہ ڈاکیومنٹ بتاتا ہے کہ اسیسمنٹ اس کی مستقبل میں کی جائے گی, گریڈ 9 10 میں بھی اس کی بات آئے گی, اور جب آگے 12ویں کی بات کر رہے ہیں تو اس سطح پر اس کے اسیسمنٹ کا معاملہ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی آپ سب السلام علیکم. جی بلکہ کویسچن نہیں ہے, اگر صاحب نے جو کویسچنز کیے ہیں آپ سے اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا نام نائلہ افتخار ہے اور جنوب اسلامیہ اسکول اینڈ کالج کی پرنسپل ہوں. میرے پاس ماشاءاللہ کوئی 2000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ پچھلے 3 سال سے ہم مطالعہ قرآن یہی علم فاؤنڈیشن کا یہی پڑھا رہے ہیں, اور یہاں میرے فیصلہ آباد اور یہ کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے بہن بھائی موجود ہیں. ان کے لیے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کریکولم پلان اس کا آپ کی بکس کے اکارڈنگ تھی, اسی میں سے ہی ہم نے کیا کیا کہ پورے سال کا پلان, اس کے بعد منتھلی پلان, ویکلی پلان, ڈیلی پلان سب ہمارے پاس پچھلے 3 سال سے بنے ہوئے ہیں, اور ہم 4 پیریڈ پر ویک دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل زولوجی, ایم فل میتھمیٹکس وہ ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں. ہم نے صرف اسلامیات تک محدود نہیں رکھا اس کو, اور اس کی منتھلی, ویکلی اور سالانہ اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی اس سلسلے میں ہیلپ چاہیے ہو تو فیصلہ آباد میں ہمارے پاس 3 سال کے پلانس بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہیلپ دینا چاہے تو ہم اویلیبل ہیں اس کے لیے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. بہت اچھا میڈم یہ ہوگا کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی, جی ٹھیک ہے, تھوڑی سی یہ ڈیٹیلز علم فاؤنڈیشن کو شیئر کروا دیں, کیونکہ سب کا آپ سے رابطہ کرنا مشکل ہوگا, علم فاؤنڈیشن سے شاید رابطہ کرنا آسان ہو جائے. اور ہم نے شروع میں کہا تو یہ پلیٹ فارم ہے, اگر یہ آپ کا 3 سال کا تجربہ ہے اور آپ خود بیان فرما رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور اسکولوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو اگر آپ علم فاؤنڈیشن کو تھوڑی تفصیل کروا چکی ہیں تو میں چیک کر لیتا ہوں آفس سے, اف ناٹ تو آپ ہمیں شیئر کروا دیں, تاکہ پھر بعد میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ علم فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں اور آپ کے تجربے سے وہ بھی فائدہ اٹھا لیں. تو یہ فائدہ سب کا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک الحمد للہ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک کے بغیر بھی آپ کی آواز پہنچ گئی. یہ خاصا ایکسپیرینس ہے. اچھا, اس میں فیصلہ آباد کی حد تک یہ ہے
रिसेप्शन पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसमें ना किसी को अपने कोर्स के हवाले से कोई उसे मॉडिफाई करना है या ये कम वक्त में बेहतर नताइज कैसे हम अक्स कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसके हवाले से जो है वो मेरी खिदमत हाजिर होंगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन ये कि दोपहर के बाद, दोपहर के बाद, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं रिसेप्शन पर नंबर दे दूंगा। एक उसमें वॉइस ओवर के हवाले से अगर जरूरत हो, उसमें रिकॉर्डिंग के हवाले से अगर आप इसे ऑडियो फॉर्म में इसे देना चाहते हैं कुरान करीम के तर्जुमे को, तो उसके लिए मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है वॉइस ओवर का, बहुत अच्छे लेवल पे। और पाकिस्तान में कोई नाबीना ऐसा नहीं होगा जिसने मैट्रिक किया और मुझे ना जानता हो। पूरे पाकिस्तान में मुझे 20 ईयर से मैं उनके लिए कोर्सेज जो है मैं उनके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस्लामाबाद से PMT के अंदर। और उसमें यह कि टीचिंग एक्सपीरियंस कुरान करीम के हवाले से मेरा 35 ईयर है। माशाअल्लाह, मेरी एज 47 की है बस। राइट, बट नाउ आई एम 59। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपने प्लीज़ डिटेल्स शेयर करवा दीजिएगा रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे हमारे साथी कोशिश करें कि ये हेड ऑफिस तक इंशाल्लाह पहुंच जाए। बाकी जो आप लोग इत्तला के लिए कि मुताले कुरान का जो तर्जमा है वो जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कंस्ट्रक्शन की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, शायद शमशाद साहब का वॉइस ओवर है गालिबन, तो उस पर इस्लाम 360 मशहूर एक ऐप है, जाहिद शीपा साहब होते हैं माशाअल्लाह, उन्होंने वॉइस ओवर करवा लिया है और इंशाल्लाह वो रमज़ान शरीफ तक उनकी ऐप में भी आ जाएगा और वो हमें भी अवेलेबल होगा, वो आपके लिए भी इंशाल्लाह हम अवेलेबल कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा ताल्लुक इन स्कूल से है जिनके पास बच्चों का जो एज ग्रुप आता है वो 4 साल से 12 से 13 साल के दरमियान बच्चों का होता है। 2017 ऑनवर्ड मुतालिया कराने को हम सर्च भी कर रहे हैं, हमारी टीम इसको देख रही है कि किस तरह से हम इसको थोड़ा डिकोड करें और अपने बच्चों के लेवल पर लेकर आए। लेकिन क्लास 3 में भी जैसे आपने बताया ग्रेड 3 ऑनवर्ड बच्चों के लिए ये सूटेबल हो सकता है, लेकिन हमने जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कोशिश की तो ये हमें वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम क्लास 3 से भी ऑनवर्ड इसको लेकर चलते हैं तो इससे पहले 5 साल बच्चा हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 1 साल का बच्चा है वो पूरा मर्द औरत बन चुका होता है, और बच्चों का जो पूरा ज़हन है, आज भी अगर हम देखेंगे हमने नमाज़ें दुआएं याद की हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो हम भूलते हैं, लेकिन जो बचपन की हमें दुआएं आती हैं वो हम पानी की तरह पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा कोई प्लान ऐसे इस प्लेटफॉर्म से और पब्लिशर्स हैं जिसका हमने कोशिश की, देखा कि 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का जो बच्चा है उस एज ग्रुप के बच्चों को हम तर्जुमा या ट्रांसलेशन की तरफ हम लेके आए, उसका क्या तरीका हो सकता है? कुछ ऐसे पैरामीटर्स या आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि 5-7 साल के बच्चों के लिए हो, क्लास 3 से ऑनवर्ड से पहले तो हमारा वो सिलसिला चल रहा है आपने बता दिया और बड़ा इन डिटेल आपने बताया, लेकिन उससे पहले वाले बच्चों के लिए अगर आप कुछ हमें गाइड कर दें तो। जी, सबसे बेहतरीन स्टाइल जो है ना वो किताब के बगैर पढ़ाने का है। छोटे बच्चों के लिए बात अजीब लगेगी, ग़ालिबन जापान में है कि ग्रेड 3 तक कोई किताब नहीं है, वो अखलाकियात पढ़ाते हैं सिर्फ और सिखाते बल्कि पढ़ाते भी नहीं। तो हमने एक रिकमेंडेशन ये भी दी है कि बाद जगह ग्रेड 2 में जो पैगम्बरों की स्टोरीज़ हैं उनको टीचर ने कंटेंट वही है मगर इंटरेक्शन के अंदाज में पढ़ाया है। इसी तरह बाज़ जगह स्कूलों में ऐसा हुआ कि बच्चों को चंद सूरतों का तर्जमा इसी इंटरेक्शन से याद करवाया गया। वो थोड़ा रेक्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ महसूस होता है, लेकिन चंद सूरतें जो हम आमतौर पर नमाज में पढ़ते हैं, मसलन कुल कहो हुवल्लाहु अल्लाह अहद अकेला है, अल्लाह समद व अल्लाह बेनियाज है, एंड सो ऑन। तो एक इंटरेक्शन का जो अंदाज है मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुरान पाक का तर्जमा हमने याद नहीं कराना, ये अच्छा नुक्ता आ जाएगा आपके सवाल से, तवज्जो कीजिएगा, इस सिलेबस में कुरान का तर्जमा याद नहीं कराना, कुरान हकीम का फ़हम देना है जैसे उस बच्ची को रब्बना ज़लमना समझ आ गई थी। तो अगर ये कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक गुजारिश है कि एक ईमेल आप हमारे हेड ऑफिस आज के रेफरेंस से कर दीजिएगा, तो हम चेक करते हैं कि कुछ और भी तजर्बात जो फौरी मुझे मुस्तहज़न है, क्योंकि हज़ारों स्कूलों का मामला है, इस तरह के कोई तजर्बात होंगे तो वो हम आपसे शेयर कर देंगे। हमें आप ईमेल पर भी अपना ये सवाल भेज दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।